बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कहाँ रुके हैं मोहब्बत के काफ़िले और इसकी राइटर है निगत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। वो तैयार हो चुकी थी लेकिन अभी कंघी करने का मरहला बाकी था और ये मरहला उसे इंतहाई दुश्वार लगने के साथ कोफ्त में भी मुब्तला करता था, क्योंकि इतने लंबे घने बाल सुलझाते सुलझाते उसके हाथ और बाजू दर्द करने लगते थे। और जब वो झुंझलाकर बालों को झड़कती, अम्मा को जाने का कैसे खबर हो जाती। फ़ौरन पीछे से आकर टोकती, इस बददर्दी से बाल मत खींचो, टूट जाएंगे। ये तो नहीं, अलबत्ता किसी दिन मेरे बाजू ज़रूर टूट जाएंगे। इस वक्त भी वो जलकर बोली और कंघी फेंक कर बालों की चोटी बांध रही थी कि बड़ी आपा बच्चों समेत आ गई। अम्मा फ़ौरन उनकी तरफ लपकी और उसने भी भागकर उनकी गोद से नन्हे इरफान को झपट लिया। उसे गुदगुदाते हुए उसके फूले फूले गालों पर प्यार करने लगी। कहीं जा रही हो? बड़ी आपा उसे तैयार देखकर पूछने लगी। अभी आ जाऊंगी, आप तो रहेंगी ना? शाम तक हो, बस शाम तक। कभी तो रहने की बात भी किया करें। हाँ, मेरी सास को जानती नहीं हो, अभी अभी आ रही थी तो बार बार कही जा रही थी कि जल्दी आ जाना। बेचारी के हलक से निवाला नहीं उतरता ना आपके बगैर। वो हंसते हुए बोली तो बड़ी आपा बुरा सा मुँह बनाकर जाने क्या बुड़बुड़ाने लगी। गलती आपकी है बड़ी आपा, खाम खा इतना डरती हैं। क्या दुल्हा भाई भी आपकी तरफदारी में कुछ नहीं बोलते? वो बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो खुद अपनी माँ से इतना डरते हैं। हाँ, छोटी आपा को भी यही शिकायत है कि शाहिद भाई उन्हें ही सब्र की तलकीन करते रहते हैं, अपनी अम्मा को नहीं समझाते। अरे हाँ, आज तो छोटी ने भी आने को कहा था। अम्मा को अचानक याद आया, फिर उससे कहने लगी तुम्हें जाना है तो जाओ, फिर जल्दी आने की करो। इतने दिनों बाद बहनें आई हैं। जा कहाँ रही हो? बड़ी आपा पूछने लगी। एक जगह इंटरव्यू है, अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिली? कहाँ आपा, सारे सिफारशी आए होते हैं, इन्हीं में से किसी को रख लेते हैं। वो जलकर बोली और इरफान को अम्मा की गोद में देकर अपना बैग उठा ली। अच्छा आपा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और लाइए अम्मा, किराया दीजिए। एक तो तुम्हारे किरायों ने मुझे आजिज़ कर दिया है। अम्मा दुपट्टे के पल्लू से पैसे खोलते हुए बोली। किराए के पैसे अपने बाप से लिया करो। अब्बा सारे पैसे आपको ही दे देते हैं। हाँ, बहुत देते हैं ना। बहुत या कम, वो जितना कमाते हैं आपके हाथ पर रखते हैं। उसे अब्बा से बड़ी हमदर्दी थी और ये बात अम्मा भी जानती थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोली और वो भी उनके हाथ से पैसे लेकर बाहर निकल आई। मतलूबा जगह पहुंचकर उसने बैग से अखबार का तराशा निकाल कर उस पर लिखा हुआ एड्रेस देखकर पहले यकीन किया कि वो ठीक जगह पहुंच गई है। इसके बाद ऑफिस में दाखिल हुई तो वहाँ पहले से काफ़ी लड़कियाँ और लड़के मौजूद थे और पहले ही मरहले पर उसे मायूसी ने आन घेरा। उसे अपनी सलाहियतों पर शुबा नहीं था, बल्कि वो यकीन से कहती थी कि कोई मेरी सलाहियत को आजमा कर तो देखे, कभी मायूसी नहीं होगी। ये बात वो इंटरव्यू लेने वाले लोगों के सामने भी कह जाती थी, लेकिन अब तक किसी ने उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना तो दूर की बात, आजमाने की भी कोशिश नहीं की थी। वजह वही सिफारिश जो उसके पास नहीं थी। अब तो कोई 10 जगह इंटरव्यू दे चुकी थी और उसका कहना था वो इंटरव्यू देने का अच्छा खासा तजुर्बा हासिल कर चुकी है। आप कहाँ से आई हैं? उसके बराबर बैठी लड़की ने उससे पूछा। समनाबाद से। इससे पहले कहीं जॉब की? नहीं। तो फिर यहाँ आपको जॉब नहीं मिलेगी। लड़की के यकीन से कहने पर वो बुरी तरह तप गई। फिर भी लहजे पे काबू रख कर पूछा, क्यों? इसलिए कि यहाँ 2 साल का तजुर्बा मांगा है। कि आपने इश्तिहार गौर से नहीं पढ़ा था? पढ़ा है, और अगर मुझे 2 साल पहले जॉब मिल गई होती तो इतना तजुर्बा हो चुका होता। फिर उससे पूछने लगी, आपने पहले कहाँ जॉब की है? कहीं नहीं। लड़की के इत्मीनान से कहने पर वो उछल पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पहली बार जॉब के लिए आई हूँ। कमाल है, अभी तो आप मुझे ये बता रही थी कि यहाँ 2 साल का तजुर्बा मांगा है और ये कि मुझे जॉब नहीं मिल सकती। तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो समझे जॉब मिल गई। कैसे? मेरे अंकल फ़ोन कर देंगे। लड़की के इतरा कर कहने पर उसने सरता पाँव से देखा, फिर बैग उठाकर खड़ी होगी। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? जाहिर है घर, और ये इंटरव्यू महज वक्त का ज़िया, उसने कहा और तेज़ कदमों से चलते हुए दरवाजे से निकल रही थी कि दूसरी तरफ से आते शख्स से बुरी तरह टकरा गई। मायूस तो थी, गुस्सा भी आ गया, लेकिन इससे पहले ही वो माजरत कर गया, हालांकि गलती उसकी नहीं थी। आई एम सॉरी। वो उसे कोई सख्त बात कहने से बाज रही, लेकिन पूछे बगैर नहीं रह सकी। आप भी यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं? उसने भी जवाब नहीं दिया था कि बोल पड़ी। बेकार है, यहाँ वक्त ज़ाया करने की बजाय कहीं और कोशिश कर ले। क्यों? यहाँ क्या बुराई है? वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा, जिसका चेहरा जाने किस एहसास के तहत गुलाबी हो रहा था। ये बुराई का कम है कि यहाँ सिफारशी लोगों को रखा जाता है।
یہ آپ سے کس نے کہا؟ جس کے پاس سفارش ہے اس نے؟ نہیں، خیر ایسی تو بات نہیں، میرا مطلب ہے میں نے سنا ہے کہ یہاں آپ نے جو بھی سنا غلط سنا ہے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔ خیر آپ کی مرضی، یقین کریں نہ کریں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہاں آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے انٹرویو تو دے لیں۔ آپ کی مرضی۔ وہ ذرا سے کندھے اچکا کر جانے لگی تو اس نے روک لیا۔ سنیں، آپ کا انٹرویو ہو گیا؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے وقت برباد کرنے کا۔ میرا خیال ہے جب یہاں تک آ ہی گئی ہیں تو ایسے واپس مت جائیں، ہو سکتا ہے۔ سوری، میں نہ تو خوش فہم ہوں اور نہ مجھے اپنی قسمت کے اچھا ہونے کا یقین ہے۔ مایوسی بھی اچھی بات نہیں۔ مایوسی کی بات نہیں ہے مسٹر حماد حسن۔ اس نے فوراً اپنا نام بتایا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ شاید احساس ہو گیا تھا کہ اتنی دیر سے خام خواہ ایک اجنبی سے باتیں کہی جا رہی ہے۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولا۔ نہیں، وہ پھر جانے لگی اور اس بار وہ سامنے آ گیا۔ دیکھیں، اب ایک دو لڑکیاں ہی رہ گئی ہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، پھر بعد میں یہ ملال بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کوشش نہیں کی۔ وہ اب محض اس سے پیچھا چھڑانے کی خاطر دوبارہ اندر آ گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہا، اور جب وہ انٹرویو دے کر واپس آئی تو وہ اسی جگہ موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، کیسا رہا؟ جب رزلٹ مجھے معلوم ہے تو پھر اچھا برا کیا کہنا۔ پھر اسے پوچھنے لگی، آپ انٹرویو دینے کے لیے نہیں گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہے، جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ اتنے یقین سے بولا کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ عجیب آدمی ہے۔ گھر آنے تک وہ کہ 10 بار اس کے بارے میں یہ بات سوچ چکی تھی، اور گھر میں داخل ہوئی تو چھوٹی آپا بھی موجود تھی۔ وہ بیگ پھینک کر ان سے لپٹ گئی۔ بڑی آپا کی نسبت چھوٹی آپا سے اس کی زیادہ دوستی تھی۔ ان کی شادی کبھی ابھی سال بھر ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس کا سارا وقت انہی کے ساتھ گزرتا تھا، اور ان کے جانے کے بعد وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسا رہا انٹرویو؟ وہ بیٹھی تو چھوٹی آپا اس سے پوچھنے لگی۔ چھوڑیں چھوٹی آپا، جب جاب ملے تب پوچھیے گا کہ کیسی ہے میری جاب۔ آخر تمہیں جاب کی کیا ضرورت؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ساری زندگی بیچارے ابا اکیلے کماتے رہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ جو جمع پونجی تھی وہ پہلے بڑی آپا اور پھر آپ کی شادی پہ خرچ ہو گئی۔ اب دن رات میری فکر میں گھلتے رہتے ہیں، جبکہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ کیوں؟ بس میں ابا اماں کے ساتھ رہوں گی۔ اس کا مطلب ہے گھر دماد ڈھونڈنا پڑے گا۔ بڑی آپا نے مذاق میں چھیڑا تو وہ برا مان کر بولی، جی نہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں بڑی آپا آپ۔ چھوٹی آپا ان کی تائید کرتے ہوئے اماں سے بولی، گھر دماد نہ بھی ہو تب بھی اماں اب اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کے ساتھ ساس نندوں کا بکھیرا نہ ہو، جیسے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے ساس نندوں نے۔ ہاں، تم دونوں کی مرتبہ تو میں نے بڑا دھوکہ کھایا۔ جب رشتہ مانگنے آئی تھی تو کتنی میٹھی زبان بولتی تھی۔ غلطی آپ دونوں کی بھی ہے آپا، جو شروع میں ہی دب گئی۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی ایک کی چار سنا دے تو دماغ ٹھکانے آ جائے۔ توبہ کرو، وہ تو پورے محلے کو اکٹھا کر لیں گی۔ کر لیں اکٹھا، ان کا بھی پول کھلے گا۔ وہ بڑے آرام سے مشورے دے کر بولی، اگر میرا ساس نندوں سے واسطہ پڑ گیا تو میں تو شروع دن سے ہی انہیں ان کے مقام پر رکھوں گی۔ ہائے، ابھی تو کہہ رہی تھی شادی نہیں کروں گی۔ نہیں کروں گی، لیکن اگر ہو گئی تب۔ اچھا بس، میں نے چاول بھی گھو دیے ہیں، جا کر چڑھا دو۔ اماں کو اچانک کھانے کا خیال آیا تو ٹوک کر بولی، خالی چاول؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور سب میں نے پکا دیا ہے، پھر تو دسترخوان بچھا دیجیے، چاول پکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی، جیسے کھانا نکالنے جا رہی ہو۔ وہ اس وقت پھر اخبار سامنے پھیلائے ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھ رہی تھی کہ اماں اس کے سامنے ایک لفافہ پھینک کر کہنے لگی، یہ بھی ڈاکیا ڈال گیا ہے، دیکھو کس کا خط ہے۔ ہمیں خط لکھنے والا کون پیدا ہو گیا؟ وہ لفافہ اٹھا کر اس پر ایڈریس دیکھنے لگی۔ ہمارا ہی ہے۔ اپنا ایڈریس دیکھ کر جلدی سے لفافہ چاک کیا اور طے شدہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگی۔ کس کا ہے؟ اماں منتظر کھڑی تھیں۔ ارے اماں، یہ تو میرا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا ہے؟ اماں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے نوکری مل گئی، اس نے آسان زبان میں سمجھایا۔ کل سے جانا ہے، اور عجیب بات ہے اماں، جہاں سے میں بالکل مایوس ہو کر آئی تھی وہیں ملی ہے۔ چلو، کہیں ملی تو۔ ہاں، اس نے اطمینان بھری گہری سانس لی تو اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ بغیر انٹرویو دیے واپس آ رہی تھی، کہ دروازے پر وہ جانے کون تھا جس نے اسے دوبارہ اندر بھیجا تھا۔ تمہارا شکریہ اجنبی، بے خیالی میں وہ اونچی آواز میں کہہ گئی، لیکن پھر فوراً اماں کی طرف دیکھا۔ اچھا ہوا وہ متوجہ نہیں تھی، ورنہ ضرور پوچھتی کہ یہ اجنبی کون ہے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی، لیکن یہاں آ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ راہداری میں قدرے پریشان سی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر کے شخص کو دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ میرا نام عائشہ ہے، اس نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ کہنے لگے، ہاں عائشہ، آپ کو ہمارا لیٹر مل گیا؟ جی، آئیے۔
وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھے تو وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ اندر داخل ہو کر اس نے دیکھا وہاں پہلے سے ایک شخص موجود تھا۔ یہ آپ کی ٹیبل ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے نے دروازے سے بائیں طرف رکھی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں، اور یہ سامنے شہزاد صاحب بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ شہزاد صاحب نے اچٹتی نظر ڈال کر سلام کیا۔ خاصا لیا دیا انداز تھا، وہ صرف سر ہلا سکی۔ اور یہاں ثاقب صاحب بیٹھتے ہیں، وہ تیسری ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ بس آنے ہی والے ہوں گے اور وہی آپ کو آپ کا کام بھی سمجھا دیں گے، اوکے؟ جی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کون ہیں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، اور ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر ابھی وہ قیاس کر ہی رہی تھی کہ وہ خود ہی کہنے لگا، خاکسار کو ثاقب کہتے ہیں۔ شہزاد کے برعکس وہ خاصا زندہ دل اور شوخ نظر آ رہا تھا۔ اور آپ غالباً مس عائشہ ہیں؟ جی، ویری گڈ اینڈ ویلکم۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملے کا اضافہ کروں؟ جی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ ذرا سا سر کھجا کر بولا، وہ کیا ہے کہ آپ اپنے دفتر کا روشن ماحول دیکھ کر کام کرنے کو دل چاہے گا۔ وہ اپنی بے ساختہ ہنسی کو بمشکل روک سکی۔ یہاں ہنسنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہلکا پھلکا قہقہا بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے اس نے باقاعدہ قہقہا لگانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ چوکیدار اندر جھانک کر اس سے بولا، ثاقب صاحب آپ کو سر بلا رہے ہیں، مارے گے میں بھی آتا ہوں۔ وہ فوراً چلا گیا تو اس نے یوں ہی شہزاد کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی کی طرف متوجہ تھا، لیکن نظروں میں خشونت اور کچھ ناگواری سی تھی جس سے وہ سنبھل گئی اور اس پر سے نظریں ہٹا کر کمپیوٹر کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی اسکرین کا بٹن دبایا ہی تھا کہ ثاقب آ گیا اور ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، لیجیے خاتون، آپ کا کام شروع، اور اگر کہیں مشکل ہو تو میں یہیں سامنے بیٹھا ہوں۔ شکریہ۔ وہ فائل کھول کر دیکھنے لگی اور پھر ڈیسک سیٹ کرنے تک ہی وہ قدرے نروس تھی۔ اس کے بعد جب کی بورڈ پر اس کی انگلیوں کی حرکت شروع ہوئی تو آپ ہی آپ اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ ویسے بھی اسے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ بہرحال پہلے دن کے اختتام پر وہ خاصی مطمئن تھی اور خوش بھی کہ اسے اس کی من پسند جاب مل گئی تھی۔ آفس کا ماحول بھی اسے پسند آیا تھا۔ 5 بجے آفس سے نکل کر اسٹاپ تک گئی تو وہ نظر آ گیا جو انٹرویو والے روز ملا تھا۔ اس نے اپنا نام بتایا تھا لیکن اس وقت اسے بالکل یاد نہیں آیا۔ ہیلو، وہ قریب آ کر بولا، کانگریچولیشن فار جاب۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ظاہر ہے یہ آفس سے نکلنے کا ٹائم ہے۔ ہاں، کہاں؟ اسی فرم میں جہاں اس روز ملاقات ہوئی تھی۔ جی، اور اس کے لیے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میرا کیوں؟ وہ چونکا، اس لیے میں تو واپس جا رہی تھی، آپ نے دوبارہ مجھے بھیجا تھا۔ اس نے یاد دلایا تو وہ ذرا سا کندھے اچکا کر بولا، خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے آپ میرا شکریہ ادا کریں۔ یہ بتائیے آفس کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والا لوگ سب اچھے ہیں، اور ایم ڈی؟ ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اچھا ہی ہوا جو پہلے دن ان سے سامنا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ثاقب صاحب بتا رہے تھے وہ بہت خوفناک آدمی ہیں اور سخت گیر بھی۔ پھر اپنی روٹ کی بس آتے دیکھ کر معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری میری بس آ رہی ہے، اوکے کل ملاقات ہوگی۔ کل؟ کیا آپ یہی کہیں رہتے ہیں؟ نہیں، لیکن روز یہاں آنا ہوتا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں، لیکن بس قریب آ چکی تھی اس لیے جلدی سے اس میں سوار ہو گئی، اور جانے کیوں گھر آنے تک اسے یہ خیال رہا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس چھوڑ آئی ہے۔ گھر آئی تو چھوٹی آپا کے میاں شاہد بھائی موجود تھے اور اماں ان کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، اچھا ہوا تم آ گئی، میں شاہد کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہارے ابا آئیں تو انہیں بتا دینا۔ کیا 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 بتاؤں انہیں؟ یہی کہ چھوٹی کو لے کر ہسپتال جانا ہے۔ اماں جلدی جلدی برقع اوڑھتے ہوئے بولی تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ کیوں جا رہی ہیں؟ چھوٹی آپا کی ساس بھی تو ہے، آہستہ بول۔ کیوں آہستہ بولوں؟ سارا کام کرواتی ہیں چھوٹی آپا سے، اب ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ایسے وقت میں اپنی ماں ہی کام آتی ہے، اماں کہتے ہوئے چلی گئی اور ان کے پیچھے دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ جب ابا آئے تو ان سے شکایتاً بولی کہ اماں کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تب ابا اسے سمجھانے لگے، بیٹا تم ناحق غصہ کر رہی ہو، یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹی کی ساس کو اس کا خیال نہیں، لیکن وہ جانتی ہے کہ اماں زیادہ بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ خیر یہ بتاؤ تم مجھے کھانا دے رہی ہو یا نہیں؟ بالکل دے رہی ہوں، بلکہ ابھی میں نے بھی نہیں کھایا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا کہ آج تم آفس گئی تھی۔ ہاں با، بڑا مزہ آیا، سارا دن مزے میں گزرا، ذرا بوریت نہیں ہوئی۔ ٹھہریے پہلے میں کھانا لے آؤں۔ وہ جلدی سے کھانا نکال کر لائی اور پھر کھانے کے دوران ابا کو دن بھر کا احوال سناتی رہی، اور ابا اس کی جاب کے حق میں تو نہیں تھے لیکن اسے خوش دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کھانے کے بعد وہ برتن دھونے میں لگ گئی، پھر کچن کی صفائی وغیرہ کر کے اندر آئی تو ابا عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر ٹھیک کر دیا، پھر اپنے کمرے میں آ رہی تھی کہ شاہد بھائی آ گئے۔ وہ وہیں رک کر انہیں دیکھنے لگی، گو کہ ان کا چہرہ دھمکتا ہوا تھا، پھر بھی وہ کچھ سمجھنے سے قاصر رہی۔ بھانجا مبارک ہو۔ وہ قریب آ کر بولے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چھوٹی آپا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ابا کہاں ہیں؟
نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا تم انہیں بتا دینا، مجھے ابھی گھر بھی جانا ہے۔ اور مٹھائی کہاں ہے؟ صبح لاؤں گا، البتہ اس وقت تمہارے لیے یہ میٹھا پان لایا ہوں۔ انہوں نے جیب سے پانی نکال کر زبردستی اس کی ہتھیلی پر رکھا اور خاصی اجلت میں چلے گئے۔ تو وہ ہنستے ہوئے اندر آئی۔ ابا نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے۔ اس نے ان کے فارغ ہونے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے کھڑے انہیں خوشخبری سنائی، پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح اماں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ناشتہ بنانا اور آفس کے لیے تیاری کرنا۔ ویسے بھی آج دوسرا تو دن تھا اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ابا کو دیا، پھر خود تیار ہونے لگی۔ اس نے سوچا وہ بعد میں ناشتہ کرے گی، لیکن تیار ہونے کے بعد اتنا وقت ہی نہیں ملا۔ ابا نکلنے لگے تو وہ بھی بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ پھر بھی مقررہ وقت سے کچھ دیر ہو ہی گئی تھی اور پہلے مرحلے پر سامنا حماد حسن سے ہوا۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن اظہار کا وقت نہیں تھا۔ بس قریب سے گزرتے ہوئے بولی، آپ یہاں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، کیا جاب کے سلسلے میں آئے ہیں؟ یہی سمجھ لیں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو۔ کیا آپ میری سفارش کر سکتی ہیں؟ میں؟ اس کے قدم رکے۔ آئی ایم سوری، مجھے تو خود آج دوسرا دن ہے، میں کیسے سفارش کر سکتی ہوں؟ ارے آپ تو پریشان ہو گئی۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ نہیں، بلکہ مجھے واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ دعا تو کر سکتی ہیں۔ وہ میں ضرور کروں گی، وہ جلدی سے کہہ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ تشریف لے آئیں آپ؟ ثاقب اسے دیکھتے ہی بولا، یعنی ابھی تو آج دوسرا دن ہے اور پورے 10 منٹ لیٹ؟ وہ بس اس کی سمجھ میں نہیں آیا وضاحت کرے یا نہ کرے۔ جی میں تو مان لوں گا کہ بس نہیں ملی ہوگی، لیکن باس اس قسم کے بہانے نہیں سنتے۔ باس آ گئے کیا؟ اس نے کچھ سہم کر پوچھا۔ جی نہ صرف آ چکے ہیں بلکہ 2 بار آپ کا پوچھ بھی چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہی جو منظور خدا ہوگا۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولا، جا کر اپنی شکل دکھائیں انہیں، میرا مطلب ہے یہ انہیں کا حکم ہے کہ آپ آتے ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غصے میں تھے وہ، غصے میں نہ بھی ہوں تب بھی غصے میں لگتے ہیں، اصل میں ان کی شکل ہی ایسی ہے۔ ثاقب اس کے اوسان خطا کیے دے رہا تھا، تب شہزاد پہلی بار اسے مخاطب کر کے بولا، بی بی آپ کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ اطمینان سے جائیے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے حیران ہو کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ثاقب کی باتوں سے اکتا کر بولا ہو، اس لیے اس کا ڈر کم نہیں ہوا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرتی ہوئی باس کے کمرے تک آئی تو پہلے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر خود کو حوصلہ دیا۔ اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ باس کی کرسی پر حماد حسن تھا، جس پر نظر پڑتے ہی وہ بہت کچھ سمجھ گئی۔ آئیے پلیز۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شاید مجھے یہاں دیکھ کر آپ کو مایوسی ہوئی ہے، وہ اس کی طرف سے کسی قسم کا اظہار نہ ہونے پر بولا۔ نو سر، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ آپ کا انداز تو یہی بتا رہا ہے، ورنہ میرا خیال تھا آپ مجھے دیکھ کر خوش نہ بھی ہوئیں تب بھی حیران تو ضرور ہوں گی۔ حیرت مجھے ہو رہی ہے، لیکن اپنے آپ پر۔ اپنے آپ پر کیوں؟ بس چلیے اس موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی۔ یہ بتائیے جاب سے مطمئن ہے؟ اس کے شاکی نظروں سے دیکھنے پر کہنے لگا، کم آن عائشہ، آپ کیوں اتنا محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے یوں ہی آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا، مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ میرا مطلب ہے آپ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ میں کام کرنے کی لگن ہے اور میرے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ خاموش رہی۔ ناؤ یو میں گو۔ وہ ایک دم لہجہ بدل گیا اور وہ بھی فوراً اٹھ کر چلی آئی۔ اسے واقعی بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ گزشتہ 2-3 ملاقاتوں میں اس سے جو باتیں ہوئی تھیں انہیں سوچ کر وہ آپ ہی آپ خجل ہوئی جا رہی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی ایک اجنبی سے اتنی باتیں کرنے کی؟ اس نے سوچنا چاہا، لیکن وہ اجنبی کب تھا؟ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہی تو ہوتا ہے جو پہلی نظر میں ہی اجنبیت کا احساس مٹا ڈالتا ہے، اور اس نے تو ایسا کوئی احساس ہونے بھی نہیں دیا تھا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس روز کے بعد سے حماد حسن نے دوبارہ اس سے اس انداز سے بات نہیں کی کہ جیسے پہلے سے جانتا ہو، بلکہ کام سے ہٹ کر کوئی دوسری بات کی ہی نہیں۔ وہ غلطی کرتی تو سختی سے ٹوکتا اور بہتر کارکردگی پر سراہتا بھی ضرور تھا، لیکن اس کا انداز بالکل عام سا ہوتا، جیسے اور لوگوں کے ساتھ بات کرتا تھا ویسے ہی، جس سے وہ بجائے مطمئن ہونے کے اندر ہی اندر جھنجھلانے لگی۔ شاید اس کا قصداً اجنبی بن جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت ثاقب کی کسی بات پر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی کہ اچانک حماد حسن آ گیا، گو کہ وہ فوراً رخ موڑ گئی، لیکن وہ دیکھ چکا تھا اور اس وقت تو کچھ نہیں بولا، جب بس شہزاد کو کوئی کام سونپ کر چلا گیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے کمرے میں بلوا لیا اور اپنے سامنے بٹھا کر یوں بھول گیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ وہ خاصی جزبوز ہوئی اور کافی دیر بعد پوچھ ہی لیا، سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہوں۔ فائل پر سے توجہ ہٹائے بغیر اس نے ہوں کی آواز نکالی، تو پھر کافی دیر تک اسے انتظار کرنا پڑا کہ وہ مزید کچھ کہے گا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ تب وہ پوچھنے لگی، میں جاؤں سر؟ کیوں؟ اب وہ فائل بند کر کے اسے دیکھنے لگا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں۔ کیوں جانا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ظاہر ہے وہاں مجھے کام کرنا ہے۔ کیا کام؟
اس کے لہجے کی چبھن محسوس کر کے وہ خود پر ضبط کرنے کے بعد بولی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے خفگی بھرے انداز پہ وہ چونکی اور سوچنے لگی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سوری، میں سمجھ نہیں سکی۔ تو پھر صاف سن لیں کہ میں آپ کا ہر ایک کے ساتھ فری ہونا پسند نہیں کرتا۔ جی؟ جی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ گویا اپنی ذات پر سے پردہ ہٹا کر بھی چاہ رہا تھا کہ وہ دیکھنے نہ پائے، لیکن وہ نہ صرف دیکھ چکی تھی بلکہ جان بھی گئی تھی۔ اس لیے اس کے کہنے کے باوجود اٹھ کر نہیں گئی، اور وہ جو اپنی بات کہہ کر دراز میں سے کچھ تلاش کرنے لگا تھا، کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر بولا، آپ گئی نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ پہلے آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ کون سی بات؟ ایک ہی تو بات کہی ہے آپ نے، اور میں اسی کی وضاحت چاہ رہی ہوں، حالانکہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ مسکراہٹ چھپا نہیں سکا تو شوخ نظریں اس پر جما دی۔ اس طرح دیکھنا منع ہے۔ وہ نروس ہوئی اور سر جھکا کر بولی، کون منع کر سکتا ہے مجھے؟ میں؟ ہاں تم۔ وہ سرشار سا ہو کر بولا، اور پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر جانے کس خیال میں گم ہو گیا، اور وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر بہت خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ حقائق کو کھلی آنکھوں سے دیکھتی اور انہیں تسلیم کرتی تھی۔ اس لیے اس رات جب بند آنکھوں کے اندر اچانک حماد حسن کی شوخ نظروں نے جھانکا تو اس نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول دی۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی شخصیت متاثر کن تھی اور وہ اسے اچھا بھی لگتا تھا، لیکن اس کے لیے کسی نئے انداز سے سوچنا یا اس کی آرزو کرنا اس کے نزدیک سراسر حماقت تھی، کیونکہ وہ اپنی اور اس کی حیثیت کے فرق کو تسلیم کرتی تھی۔ اپنے گھر کا حال اس کے سامنے تھا، پھر بڑی اپا اور چھوٹی اپا جس طرح بیاہی گئی اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اماں ابا اسے بھی ان دونوں کی طرح بیاہیں گے، اپنے ہی جیسے لوگوں میں، جبکہ حماد حسن اس کی نظر میں بہت بڑا آدمی تھا، اور اس کے خیال میں اگر وہ اسے پسند کر بھی لے تب بھی معاملہ صرف پسند تک ہی رہے گا، اور وہ اپنی پسند کا برملا اظہار بھی کر سکتا ہے، لیکن جب اپنانے کی بات آئے گی تو ظاہر ہے وہ اور اس کے گھر والے اپنی کلاس کی لڑکی ہی دیکھیں گے۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی، جب یہ حماد حسن کو اپنی خلوتوں میں آنے سے سختی سے روک رہی تھی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ہی ایک تھا۔ جس طرح اول روز اجنبیت کا احساس تک نہیں ہونے دیا، اسی طرح اب اس کے ہر احساس پر غالب آ کر اپنا آپ منوا رہا تھا کہ جہاں وہ پلکیں مونتی وان موجود ہوتا، وہ فوراً پلکوں کے در کھول دیتی، اور یوں ہی اس کے تصور سے آنکھ مچولی کھیلے جانے کتنی رات بیت گئی تھی۔ وہ ہارنے پر تیار نہیں تھا اور وہ ہرانے پر آمادہ۔ صبح اماں کے اٹھانے کے باوجود نہیں اٹھ سکی، کیونکہ رات کے آخری پہر میں جا کر تو آنکھ لگی تھی، اور اماں نے بھی 2-3 بار کوشش کرنے کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 9 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اتنا دن چڑھانے پر ہڑبڑا کر اٹھی اور گھڑی دیکھ کر اماں کے پاس دوڑی۔ اماں، مجھے آفس جانا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ کتنی بار تو اٹھایا، خود ہی نہیں اٹھی۔ اب کیا کروں، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ بڑبڑائی اور پھر سوچا دیر سے جانے کا کوئی بہانہ کر دے گی۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، کپڑے نکال رہی تھی کہ چھوٹی آپا آ گئی، اور انہیں دیکھ کر اس نے آفس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ویسے بھی کافی دیر ہو چکی تھی، پھر چھوٹی آپا بھی بہت دنوں کے بعد آئی تھیں۔ ان کی گود سے 3 ماہ کے بچے کو لیتے ہوئے بولی، چلو گڈو، تمہاری خاطر میں چھٹی کر لیتی ہوں۔ ارے واہ، خام خواہ میرے بیٹے پر احسان مت جتاؤ۔ چھوٹی آپا نے فوراً ٹوکا، چھٹی تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ جی نہیں، میں ابھی جا رہی تھی، پوچھ لیں اماں سے۔ اس کو دیکھ کر آپ کو دیکھ کر رک گئی۔ بڑی مہربانی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اماں کو اچانک خیال آیا تو چونک کر پوچھنے لگی۔ شاہد چھوڑ کر گئے ہیں۔ اندر نہیں آیا؟ نہیں اماں، انہیں پہلے ہی آفس سے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اصل میں رات بھر گڈو نے جگایا، پتہ نہیں کیا تکلیف تھی اسے، مسلسل روتا رہا، نہ خود سویا نہ ہمیں سونے دیا۔ ساری رات کبھی میں نہلاتی رہی اور کبھی میں ٹہلاتی رہی اور کبھی شاہد نہلاتی رہی سوری اور میری ساس کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ آ کر پوچھے بچے کو کیا تکلیف ہے، الٹا بگڑنے لگی کہ اس کے رونے سے ان کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ صبح خود ہی کہنے لگی کہ اپنی اماں کے ہاں چلی جاؤ، جب بچے کی طبیعت اچھی ہو جائے تب آنا۔ چھوٹی آپا نے شاہد کے نہ آنے کی وجہ پوری تفصیل سے بیان کی، اور ان کی آخری بات پر وہ بول پڑی، آپ کی ساس نے کہا اور آپ چلی آئیں؟ اور کیا کرتی، کمال ہے، ویسے تو آنے نہیں دیتی، بچہ بیمار ہوا تو بھیج دیا۔ اور یہ شاہد بھائی کیسے ہیں جو آپ کو لے آئے؟ اپنی اماں کو نہیں سمجھا سکتے تھے؟ وہ سمجھائیں گے اپنی اماں کو، اتنا تو ڈرتے ہیں ان سے۔ میں بولنے لگی تو مجھے بھی خاموش کروا دیا۔ اچھا کیا۔ اماں کہنے لگی، تمہیں کیا ضرورت ہے کچھ بولنے کی؟ کیوں نہیں اماں، اپنی حد تک تو برداشت کیا، لیکن بچے کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ پھر بھی صبر کرو، ورنہ ابھی تو میاں خیال کر لیتا ہے، اگر اس کی ماں کے سامنے بولو گی تو وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بس اماں، وہ چڑ کر بولی، آپ کا یہ سبق میری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، پھر بھی آپ کہتی ہیں خاموش رہو۔ یہی بہتر ہے۔ کوئی بہتر نہیں ہے، کم از کم ایسی زیادتیاں میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ کیوں، تو کیا آسمان سے اتری ہے؟ اماں کو اس پر غصہ آ گیا۔ چھوڑیں اماں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ چھوٹی آپا نے اماں کا دھیان بٹایا، آپ گڈو کو دیکھیں، اسے تکلیف کیا ہے؟ ہاں لاؤ۔
अम्मा ने उसको गोद से गुड्डू को ले लिया और उसका पेट छू कर देखने लगी। वो कुछ देर तक खड़ी अम्मा को बाकायदा गुड्डू का चेकअप करते हुए देखती रही, फिर हंसकर बोली, बाहर चाइल्ड स्पेशलिस्ट का बोर्ड लगवा लेती हूँ। छोटी अपा को भी हंसी आ गई, जबकि अम्मा सादगी से पूछने लगी, काहे का बोर्ड? डॉक्टर मिसिस सफ़िया नूरिल्लाही, चीचा वतनी से MBBS। क्या? अम्मा की खाक समझ में नहीं है, जबकि छोटी अपा का हंसी के मारे बुरा हाल था। क्या बक रही है? कुछ नहीं अम्मा, आप गुड्डू को देखने और मर्ज की तशखीस करके नुस्खा तजवीज़ कर दें। मैं जब तक नाश्ता कर लूँ। छोटी अपा, आप नाश्ता करेंगी? नहीं, अलबत्ता चाय दे देना। ओके। वो किचन में आ गई। नाश्ते में रोटी के साथ रात का सालन था। उसने पहले वही गर्म किया, फिर चाय का पानी रख कर वहीं खड़ी होकर खाने लगी। साथ साथ मग रख कर उसमें चीनी भी डाली और पानी खोलने पर चाय भी दम कर दी। जब चाय लेकर अंदर आई तो अम्मा छोटी आपा से कह रही थी, इसके पेट में दर्द है, तूने कोई सख्त चीज़ खा ली होगी। क्या खाया था? कुछ नहीं, हाँ रात के खाने में चने की दाल थी। जब ही तो बच्चा बेचारा रात भर रोता रहा। अरे वाह अम्मा, चने की दाल आपा ने खाई और पेट में दर्द गुड्डू के कैसे हो गया? वो बोले बगैर नहीं रह सकी, दूध जो पिलाती है इसे। फिर छोटी आपा से कहने लगी, देखो बीबी, या तो खाने में परहेज़ किया करो या इसका दूध छुड़वा दो। अब तो साथ FRCS लिखना भी ज़रूरी हो गया है। वो हंसते हुए बोली, गौर करें छोटी आपा, क्या डॉक्टरी अंदाज है अम्मा का। तुम बाज नहीं आओगी। छोटी आपा ने उसे घुरा तो वो हंसी रोक कर बिला इरादा अम्मा से कहने लगी, अम्मा मुझे भी रात में नींद नहीं आती, सर में तेल डाला करो। अम्मा ने फ़ौरन मशवरा दिया, जबकि छोटी आपा मानी खेज़ मुस्कुराहट के साथ सरगोशी में पूछने लगी, नींद क्यों नहीं आती? और वो वाकई अम्मा का मशवरा काम कर गया, जो वो फ़ौरन बोली, सर में खुश्की की वजह से। फिर सारा दिन उसका मसरूफियत में गुजर गया। छोटी आपा क्योंकि रात भर की जागी हुई थी, इसलिए अम्मा के कहने पर आराम से सो गई, जबकि घर के कामों के साथ वो गुड्डू को भी खिलाती रही। शाम में शाहिद भाई आए। पहले गुड्डू की तबीयत के बारे में पूछा। जब मालूम हुआ कि 2 दिन भर आराम से रहा है, तब छोटी आपा को साथ चलने के लिए कहा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त करते हुए बोली, अभी छोटी आपा को 2-3 दिन यहीं रहने थे, कुछ आराम ही कर लेंगी, और मेरे आराम का ख्याल कौन रखेगा? शाहिद भाई को अपनी फ़िक्र थी। क्यों? घर में आपकी अम्मा और बहनें हैं तो। हाँ लेकिन। शाहिद भाई ने ऐसी नज़रों से छोटी आपा को देखा कि वो बोल पड़ी, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी आयशा। कब? जब आप बीमार होंगी या गुड्डू? वैसे ये खूब है कि जब घर के दूसरे लोग बीमार हों तो आप तीमारदारी करें, और जब आपके साथ ऐसी कोई बात हो तो वो यहाँ भिजवा दी जाए। और ऐसी सूरत में तो मुझे यही दुआ करनी चाहिए कि जल्दी आपको कुछ हो और आप आएँ। अजीब बहन हो तुम। शाहिद भाई बुरा मानकर बोले, मैं ना अजीब हूँ ना कोई अजीब बात की है, खाम खा उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो। छोटी आपा से टोक कर बोली, जाओ गुड्डू की चीज़ें समेट कर बैग में डाल दो। इतनी जल्दी क्या है, खाना खा कर जाइएगा। नहीं भाई, तुम्हारी बातों से पेट भर चुका है। शाहिद भाई कहते हुए उठ खड़े हुए तो वो छोटी आपा का ख्याल करके हंस पड़ी। अरे आप तो बुरा मान गए शाहिद भाई, मैं तो बस यूं ही। नहीं, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे खुद एहसास है कि मेरी अम्मा और बहनें ज़्यादती कर जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कसदन खुद को हर मामले से अलग रखता हूं ताकि बदमज़गी बढ़ने ना पाए। बिल्कुल ठीक करते हैं आप। बस अब आप बैठ जाइए, मैं खाना निकालने जा रही हूँ। वो उन्हें ज़बरदस्ती बिठा कर किचन में आई तो सोचने लगी, कभी कभी इंसान कितना दोगला हो जाता है, खुद अपनी सोच से इख्तलाफ करने पर मजबूर। शायद इसी को सियासत कहते हैं, और मैं लाख अपनी बहनों के मामले में सियासत से काम लूँ, खुद अपने मामले में हमेशा फेर रहूँगी। जो बात गलत है वो गलत है। कल क्यों नहीं आई थी? हमाद हसन के लहजे की बेकरारी शिद्दत से महसूस करने के बावजूद वो कदरें अनजान बन गई। घर में कुछ काम था, अगर ऐसी बात थी तो फ़ोन कर देती। मैं सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, सॉरी मुझे ख्याल नहीं आया। अरे वो जैसे अपने आप पर फंसा, यानी यहाँ तो ये आलम था कि हर पल तुम्हारा ख्याल रहा और तुम्हें एक पल को भी ख्याल नहीं आया। ये बात नहीं, मुझे ये ख्याल आया था कि मैं बगैर बताए छुट्टी कर रही हूँ और इसके लिए मुझे पता नहीं क्या जुर्माना अदा करना पड़े। उसने बात को हल्के फुल्के अंदाज में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात गिरफ्त में लेकर कहने लगा, जुर्माना तो तुम्हें अदा करना पड़ेगा। क्या? शाम में तुम मेरे साथ घर चलोगी, मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाऊंगा। वो उसकी बात सुनकर फ़ौरन कुछ नहीं बल्कि तमाम पहलुओं से सोचने में लग गई। तुम खामोश क्यों हो गई? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो तुम इतनी संजीदगी से सोचने बैठ गई। सोचने की बात तो है, क्या आखिर आप मुझे अपनी मम्मा से क्यों मिलवाना चाहते हैं? ये बाद में बताऊंगा, पहले बताओ चलोगी ना? नहीं। उसने साफ इनकार करने पे वो वाकई हैरान हुआ। क्यों? देखिए हमाद हसन, मैं यहाँ मुलाजिम ज़रूर हूँ, लेकिन ऑफिस के बाद आपकी बात मानने की पाबंद नहीं हूँ। आयशा? वो तासुब से उसे देखने लगा। मैंने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं तुम्हें मम्मा से मिलवाना चाहता हूँ, और पाबंद तो तुम मेरी ऑफिस टाइम में भी नहीं हो।
سوائے آفیشیل کاموں کے۔ سوری میں کچھ غلط کہہ گئی۔ وہ اپنے آپ سے الجھنے لگی کہ بنا سوچے سمجھے بول گئی، پھر اٹھ کر جانے لگی تو اس نے روک لیا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی تو کہنے لگا، میرا خیال تھا تم نادان نہیں ہو، سمجھ گئی ہوگی کہ میں تمہیں اپنی ماما سے کیوں ملوانا چاہتا ہوں، لیکن تم نے تو حد کر دی بھائی، صاف ظاہر ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور پلیز۔ وہ ٹوٹ گئی، آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بس مجھے نہیں پسند۔ کیا پسند نہیں؟ میں؟ وہ ذرا سا جھک کر پوچھنے لگا۔ اس پر نظریں جمائے شدت سے اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اب پہلے ہی مقام پر اسے کیا بتاتی؟ وہ اسے پسند ضرور کرتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے خواب دیکھتے ہوئے ڈرتی ہے۔ بھلا زمین آسمان بھی کبھی ملے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی اور اس کے روکنے اور پیچھے سے پکارنے کے باوجود اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہی بات جو اس نے سوچی تھی کہ وہ اپنی پسند کا برملا اظہار کر سکتا ہے، اور اس نے کر دیا تھا۔ اس کے بعد کا مرحلہ بھی وہ سوچ چکی تھی، اور اسے یقین تھا جب اپنانے کی بات آئے گی تو حیثیتوں کا فرق آڑے آ جائے گا، اس لیے وہ پہلے ہی مرحلے پر بات ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی حیثیت جاننے کے بعد وہ پیچھے ہٹے۔ اس سے پہلے وہ خود ہی محتاط ہوگی، گو کہ یہ بہت مشکل کام تھا، خود پر ضبط کرنا، پہرے بٹھانا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی۔ اور کتنے دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اپنی ساری کوششوں میں کس بری طرح ناکام ہو چکی ہے، کہ جس کے لیے وہ پہرے بٹھا رہی تھی وہ تو جانے کن چور دروازوں سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ حالانکہ اس روز کے بعد سے حماد حسن نے اسے نہیں چھیڑا تھا، یا جیسے چھیڑ کر مطمئن ہو چکا تھا، اور شاید یہ اس کی عادت تھی کہ بات شروع کر کے پھر بہت دنوں تک انجان بن جاتا، گویا دوسرے کو موقع فراہم کرتا کہ جتنا دفاع کرنا ہے کر لو، اور وہ کتنا دفاع کرتی، خود سے لڑ کر ہار چکی تھی، پھر بھی اس کے سامنے خود کو لا تعلق ظاہر کرنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ خود سے اس کے سامنے جا کر اعتراف کرے کہ میں ہار چکی ہوں۔ آخر اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، اور حماد حسن بظاہر کتنا ہی انجان سہی، اس سے انجان ہرگز نہیں تھا۔ بہت دنوں تک اسے خود سے لڑتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ تھک چکی ہے تب اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اس وقت گھر جانے کے لیے اسٹاپ پر کھڑی تھی، اور وہ گاڑی اس کے قریب روک کر دروازہ کھولتے ہوئے بولا، آ جاؤ۔ نہ تحکم تھا نہ پیار بھرا اصرار، جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ ایک آخری کوشش کے طور پر بھی منع نہیں کر سکی اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ چاہتا تو اس پر جتا سکتا تھا، لیکن اس کے برعکس اپنی ہار تسلیم کر کے اس کا بھرم رکھ گیا۔ میں خود سے لڑتے لڑتے ہار گیا ہوں عائشہ، تم پلیز مجھے مزید مت آزماؤ۔ آخر تم مجھ سے گریز کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی تو پوچھنے لگا، تم کہیں انگیج تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیوں مجھ سے دامن بچا رہی ہو؟ میں تمہارے معیار کے مطابق نہیں، یا پلیز حماد حسن۔ اس کی عاجزی سے ٹوکنے پر وہ خاموش رہا، اور پھر قدرے تاخیر سے بولا، بہرحال میں اس وقت تمہیں اپنی ماما کے پاس لے جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو یہیں بتا دو۔ نہیں، کیا نہیں؟ میرا مطلب میں آپ کی ماما سے مل سکتی ہوں؟ گڈ۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، یوں ڈونی شکل بنا کر مت بیٹھو، ورنہ ماما سمجھیں گی میں تمہیں زبردستی لے آیا ہوں۔ میری شکل ہی ایسی ہے، میں ضرور یقین کر لیتا اگر جو اس سے پہلے تمہیں دیکھا نہ ہوتا، اور میں نے ماما کے سامنے بھی تمہارا وہی نقشہ کھینچا ہے۔ اگر انہوں نے اس طرح تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں کبھی نہیں پہچان سکیں گی، بلکہ یہی سمجھیں گی میں تمہارے بجائے کسی اور لڑکی کو لے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہو کر بولی، ایک تو تم ہر بات کا مطلب پوچھنے بیٹھ جاتی ہو، کبھی خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ خیر یہ کوشش بعد میں کرنا، پہلے ماما سے مل لو۔ اس نے گیٹ کے سامنے ہارن بجایا، اور گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر لے آیا تو اس نے اترنے سے پہلے ایک نظر یہاں سے وہاں تک دیکھ لیا۔ وسیع رقبے پر پھیلا خوبصورت بنگلہ، جس سے وہ مرعوب تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر سناٹے نے گھر کر لیا، شاید اس لیے کہ وہ نہ تو خوش فہم تھی اور نہ ہی اسے اپنی قسمت کے بہت اچھا ہونے کا یقین تھا۔ کیا تم خوف زدہ ہو؟ وہ اس کے رک رک کر چلنے پر پوچھنے لگا، پھر خود ہی بولا، ماما روایتی قسم کی خاتون نہیں، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، وہ یہی کہہ سکی۔ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو ہر قدم پر اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ ماما! لبیں عبور کرنے پر ہی اس نے پکارنا شروع کر دیا، جبکہ اس نے قصدن سر جھکا لیا۔ پھر اس کی آواز آئی، ماما میں عائشہ کو لے آیا ہوں۔ ارے تو اسے وہاں کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ یہاں آؤ بیٹا۔ یہ خوشگوار تاثر دیتی اس کی ماما کی آواز تھی۔ وہ ذرا سی پلکیں اٹھا کر دیکھنے لگی، سفید ساری میں ملبوس بہت گریسفل خاتون تھی۔ السلام علیکم۔ جیتی رہو۔ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر سٹنگ روم میں لے آئی اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، حماد روز مجھ سے کہہ کر جاتا ہے کہ آج میں عائشہ کو ضرور لے کر آؤں گا، اور اب تو میں نے یہ سمجھنے لگی تھی جیسے عائشہ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، اور یہ محض مجھے ٹالنے کی غرض سے ایسا کہتا ہے۔ پھر اس سے کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جا کر چائے وغیرہ کا کہو، یہ کام میں کروں؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ کر بولا، کیوں؟ تم کیوں نہیں کرو گے؟ ماما کم از کم عائشہ کے سامنے میں تمہیں مرغا بھی بنا سکتی ہوں۔ ہاں۔ وہ فوراً چلا گیا۔
تو مما اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، یہ تمہیں بھی تنگ کرتا ہوگا؟ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں پسند بھی تو بہت کرتے ہیں، پتہ ہے؟ جب سے تم سے ملا ہے بس سارا وقت تمہاری ہی باتیں کرتا رہتا ہے، وہ بہت خوش ہو کر بتا رہی تھی، جبکہ وہ بے حد نروس ہو گئی اور موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ اور کون ہوگا؟ کیا حماد نے تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتایا؟ پھر خود ہی بتانے لگی، جب حماد سینئر کیمبرج میں پڑھ رہا تھا اس وقت اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ حماد ہماری اکلوتی اولاد ہے، میری خوشیوں اور زندہ رہنے کا واحد سہارا۔ میں نے اسے پاپا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ حسن کی ڈیتھ کے بعد اس کا بزنس میں خود دیکھتی رہی۔ ابھی 2 سال پہلے حماد اس قابل ہوا ہے کہ اپنے پاپا کی جگہ پر بیٹھ سکے، اور جس روز یہ اپنے پاپا کی جگہ بیٹھا اسی روز سے میں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی جلد از جلد اس کی شادی کر دوں تاکہ گھر میں کچھ رونق ہو، لیکن یہ آئیڈیل کی تلاش میں تھا، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس نے مجھے بتا دیا کہ جب اسے آئیڈیل لڑکی ملے گی وہ تب ہی شادی کرے گا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتا کر کہا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کو 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں روز اس کو کہتی ہوں کہ مجھے تمہارے گھر لے چلے، لیکن ٹال جاتا ہے۔ اس نے موضوع تبدیل کیا تھا، لیکن پھر وہی بات آ گئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، تم سمجھ سکتی ہو مجھے حماد کتنا پیارا ہے، اور میں اس کی کوئی بات رد نہیں کر سکتی۔ میرے اختیار میں ہو تو میں زمانے بھر کی خوشیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دوں۔ شاید ساری مائیں ایسا سوچتی ہیں۔ بہرحال جہاں تک دوسری خواہشات کی بات ہے تو میں نے اس کے ذرا سے اشارے پر ہر چیز بن مول خریدی، لیکن تم کوئی چیز نہیں ہو عائشہ۔ وہ تمہاری طرف اشارہ کرے اور میں خرید کر اس کی جھولی میں ڈال دوں۔ تم جیتی جاتی انسان ہو، اور تمہیں مانگنے کے لیے مجھے دامن پھیلانا ہے تمہارے ماں باپ کے سامنے۔ بعد میں ہاتھ پھیلاؤں گی، پہلے تمہارے سامنے دامن پھیلا رہی ہوں۔ میڈم، انہوں نے ہاتھ پھیلائے تھے کہ وہ پریشان ہوگی۔ نہیں بیٹا، ماما کہو یا آنٹی، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میرے بیٹے کو مایوس مت کرنا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اور اس نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ لیکن آنٹی میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے میرے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار میرے والدین کو ہے۔ وہ خود کو مشکل میں محسوس کرتے ہوئے یہی کہہ سکی، میں تمہارے والدین کے پاس بھی جاؤں گی، لیکن پہلے تم تو ہاں کرو۔ حماد کا کہنا ہے تمہاری رضامندی لے کر ہی مجھے تمہارے گھر جانا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ میں یہاں ہاں کہہ دوں اور پھر میرے والدین نہ مانے تب؟ اس نے کہا تو وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی۔ اسی وقت وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا گیا تو اسے دیکھ کر بولی، تم لے کر آ رہے ہو؟ ملازم کہاں ہے؟ کمال ہے، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں لے کر آؤں۔ میں نے کہا تھا ملازم سے کہو۔ میں بھی آپ کا خادم ہوں ماما، اور اب اس بات پر بحث کرنے کی بجائے چائے پئیں، ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور آپ کی طرح عائشہ بھی ٹھنڈی چائے پسند نہیں کرتی۔ وہ ٹرالی ماما کے آگے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اپنی طرف کھینچ لی۔ خاتون، اس وقت آپ ہماری مہمان ہیں۔ نہیں، وہ جلدی جلدی کپ سیدھے کرنے لگی تو ماما حماد کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے دلچسپی سے اسے چائے بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ چینی؟ اس نے پہلے حماد اور پھر ماما کو دیکھا۔ 1 چمچ، اور پھر ٹرالی اپنی طرف کر کے اس میں سے پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تم یہ لو۔ شکریہ، میں بس چائے لوں گی۔ اس نے پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ رکھ دی۔ پھر چائے پیتے ہوئے ماما اس سے پوچھنے لگی، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ میرے والدین اور میں، 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں اور ان دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ بے اختیار کہہ گیا اور ماما کے گھوڑنے پر سر گھجانے لگا۔ اب میں چلوں گی۔ وہ چائے ختم کرتے ہی جانے کی بات کرنے لگی۔ میں تمہیں روک نہیں سکتی، لیکن یہ بتاؤ پھر کب آؤ گی؟ ماما نے اتنے پیار سے پوچھا کہ وہ صاف منع بھی نہیں کر سکی اور دوبارہ آنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ تب وہ کہنے لگی، میرا خیال ہے اب میں آؤں گی، تم اگر مناسب سمجھو تو اپنی والدہ سے میرا ذکر کر دینا۔ جی۔ وہ کھڑی ہوئی تو ماما اس سے کہنے لگی، جاؤ حماد، عائشہ کو چھوڑ آؤ۔ چلیے خاتون۔ اس کی حرکتیں اس کے اندرونی جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ جلدی سے ماما کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکل آئی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو کہنے لگی، بس مجھے کسی ایسی جگہ اتار دیں جہاں سے میرے روٹ کی بس مل جائے، گھر تک کیوں نہ چھوڑاؤں۔ نہیں، میرا گھرانہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے، مجھے جاب کی اجازت مل گئی، یہی بڑی بات ہے۔ وہ صاف کوئی سے بولی، اوکے بابا، یہ بتاؤ ماما نے تم سے کیا باتیں کی؟ یہ اب اپنی ماما سے پوچھ لیجیے گا، تمہیں بتانے میں کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، بس گاڑی روک دے، یہاں سے مجھے بس مل جائے گی۔ وہ بے اختیار اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ ایک لطیف سے احساس میں گھر کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس کا پاؤں آپ ہی آپ بریک پر چلا گیا۔ تھینک یو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اترنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ، مجھے کہنے دو عائشہ کہ تم نے میری محبت کو قبول کیا۔ اس کے لہجے میں محبتوں کی چاشنی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود اس کی طرف دیکھ نہ سکی، اور بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ چرا کر نیچے اترائی۔ پھر جب تک وہ بس پر سوار نہیں ہوگی وہ وہیں رکا رہا، اور گھر میں داخل ہونے تک وہ بہت سرشار سی تھی۔ سارے ڈر خوف آپ ہی آپ کہیں رخصت ہو گئے، بس اس کی بات یاد تھی جو غالباً پہلی ملاقات میں اس نے کہی تھی، مجھے اپنی قسمت پر پورا یقین ہے کہ میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں۔
आज इतनी देर से क्यों आई हो? अम्मा उसे देखते ही पूछने लगी। बस अम्मा, कुछ काम ज़्यादा था। वो झूठ बोलकर खड़ी नहीं रह सकी, जल्दी से अपने कमरे में आ गई। दिल चाहा चुपचाप लेटकर इस सहरंगेज माहौल में खो जाए जिससे वो अभी अभी आई थी, लेकिन फिर अम्मा का ख्याल आया कि वो अब रोटी पकाने की फिक्र कर रही होंगी। सारा दिन तो वो बेचारी काम करती रहती हैं, इस वक्त वही आकर किचन देखती थी और ये भी जानती थी कि अम्मा खुद ही उसे नहीं कहेंगी बल्कि खुद ही पकाने खड़ी हो जाएंगी, इसलिए जल्दी से मुंह हाथ धोकर किचन में आ गई। अम्मा ने तवा चूल्हे पर रख दिया था, बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, साथ साथ कुछ बुरबरार भी रही थी। पहले वो यही समझी उसके देर से आने पर खफा हो रही हैं, लेकिन गौर करने पर पता चला गुस्सा किसी और पर है। क्या हुआ अम्मा? उसने सरसरी अंदाज में पूछा और माचिस की तलाश में इधर उधर देखा तो ट्रे पर नज़र पड़ी जिसमें रखी प्लेटों में समोसे, निमका और पेस्ट्री वगैरह थी। तब वो पलट कर पूछने लगी, कौन आया था अम्मा? तुम्हारी बड़े अप्पा के सास ससुर आए थे। अम्मा का अंदाज जला बुना सा था जिसे वो समझ गई गुस्सा होने की किसी बात पर है। पहले वो खुद ही क्यास करती रही, जब समझ नहीं आया तो पूछना पड़ा, क्यों आए थे? मेरा मतलब है बड़ी अप्पा और बच्चे तो ठीक हैं? हाँ, उनके ठीक न होने पर कौन बताने आता है, खुद उसे ही भेज दिया जाता है। इस वक्त तो अपनी गर्ज से आए थे और मैं हैरान हूँ उन्होंने सोचा कैसे और यहाँ तक आए कैसे? किस लिए आए थे? तुम्हारा रिश्ता मांगने, अपने उस लोफर और आवारा बेटे के लिए। अम्मा बताकर फिर बाकायदा उन्हें बुरा भला कहने लगी, जबकि वो एकदम सन्नाटे में आ गई। अभी कुछ देर कबल जैसे उसके कदम आसमानों पर थे और एकदम ही ज़मीन पर पटकी गई थी। एक पल में हमाद हसन का ख्याल तो दूसरे पल आपा का देवर, जिसके बारे में वो जानती थी और अम्मा कह भी रही थी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मोटे ने 10 जमातें भी तो पास नहीं की, सारा दिन छत पर कबूतर उड़ाता है। और जब मैंने ये बातें की तो बुढ़िया बड़े आराम से बोली, अपने ही ऐप छुपाते हैं, गले लगाते हैं। लो, अब हम अपने हो गए। फिर बड़ी का हाल कौन सा हमसे छुपा है? कोई सुख नहीं। और हम जानते बूझते छोटी को भी झोंकते। अम्मा की ज़बान चल पड़ी थी, सांस लेने को रुकी कि उसने फ़ौरन पूछ लिया, आपने क्या जवाब दिया? साफ मना कर दिया, मैंने भी और तुम्हारे अब्बा ने भी, आखिर कोई जोड़ भी हो। अम्मा फिर शुरू हो गई, जबकि वो कदरे मुतमिन होकर रोटी पकाने लगी। फिर भी अम्मा की बातों से बार बार जहन भटक जाता। उस रात उसने सोचा अब उसे देर नहीं करनी चाहिए। आपा की सास को तो अम्मा ने मना कर दिया, हो सकता है कोई और रिश्ता अम्मा को अच्छा लगे और हामी भर ले। और इससे पहले कि ही उसे हमाद हसन से बात करने लेनी चाहिए कि वो अपनी मम्मा को भेज दे। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए उसके जहन में बस यही बात थी कि वो आज ही हमाद हसन से बात करेगी। अम्मा की आवाज़ पर किचन में आई और वहीं खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। आज भी देर से आओगी क्या? अम्मा पूछने लगी। नहीं अम्मा, कल तो काम ज़्यादा था, आज अपने वक्त पर ही आऊँगी और कभी कभी देर हो जाती है, अब परेशान मत हुआ करें। परेशानी तो होती है, तुम बता कर जो नहीं गई थी। आइंदा कभी देर की बात हो तो पहले से बता कर जाओ। अच्छी बात है। उसने चाय का आखिरी घूंट लेकर मग रखा और वहीं सिंक पर हाथ धो रही थी कि बड़ी आपा आ गई। उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो यूं टटकी के बजाय उनसे मिलने के पलट कर अम्मा से आहिस्ता आवाज़ में बोली, अम्मा, बड़ी आपा आई हैं। हाय। अम्मा ने घूम कर देखा, फिर फ़ौरन चूल्हा छोड़कर बाहर निकली और जैसे ही बड़ी आपा को गले लगाया वो रोने लगी। अरे क्या हुआ? अम्मा परेशान होकर बोली तो आपा और शिद्दत से रोने लगी। आवाज़ सुनकर अब्बा भी बाहर निकल आए, जैसे बड़ी आपा को देखकर सारा मामला समझ गए हों। पहले अंदर तो आने दो उसे, उन्होंने कहा और फिर खुद ही बड़ी आपा को साथ लगाए अंदर ले गए। अम्मा भी उनके पीछे चली गई, जबकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इधर ऑफिस को देर हो रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने चाय गर्म करके मग में डाली और बड़ी आपा के लिए लेकर अंदर आई तो वो हिचकियों से रो रही थी। अम्मा अब्बा उनके दाएं बाएं बैठे उन्हें चुप कराने की कोशिश किए जा रहे थे। चाय पिए आपा, वो उनके सामने आकर बोली। बस अब रोना बंद करें, अम्मा अब्बा इतने परेशान हो रही हैं और ये आप बच्चों को साथ नहीं ले। बच्चे को रख लिया है उन्होंने। बड़ी आपा ने पहली बार जुबान खोली और फिर इसी तरह रोते हुए अम्मा को बताने लगी, कल जिस वक्त से मेरे सासू से यहाँ से होकर गए हैं उसी वक्त से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। रात में सब घर वालों के दरमियान पता नहीं क्या बातें हुई, आरिफ भी उन्हीं के साथ शामिल थे। सुबह उठते ही फैसला सुना दिया कि अपने घर जाओ, जब तक तुम्हारे माँ बाप छोटी का रिश्ता नहीं देंगे तुम वही रहो। मैंने साफ कह दिया आयशा का रिश्ता कभी नहीं देंगे। इस पर कहने लगे, तुम भी कभी मत आना। और अम्मा, जब मैंने बच्चों को उठाया उन्हें भी मुझसे छीन लिया, छोटे को भी साथ नहीं लाने दिया। बड़ी आपा और शिद्दत से रोने लगी तो अम्मा ने उनका सर अपने कंधे से लगा लिया और तसल्ली देने लगी। फिर उस पर नज़र पड़ी जो गुमसुम बैठी थी तो गालबन उसे वहाँ से उठाने की खातिर बोली, तुम दफ्तर जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही? और देर तो हो चुकी थी। फिर भी वो खड़ी होगी, अपने कमरे में आकर बैग उठाया और चुपचाप बाहर निकल आई। कभी कभी अपने घर से भी वहशत होने लगती है। उसका दिल चाहा वो अपने पीछे कोई भी निशान छोड़े बगैर कहीं दूर निकल जाए, जहाँ से कभी वापसी का ख्याल आए भी तो बेनिशान रास्तों पर कदम भटकने लगे। खातून, आप पूरा 1.5 घंटा लेट आई हैं, साकिब उसे देखते ही बोला। और मुझे कहने दीजिए कि आपकी किस्मत बड़ी ख़राब है, क्योंकि हमाद साहब अभी 2 मिनट पहले आए हैं और आते ही उन्होंने आपको बुलवाया है। अगर आप उनसे 2 मिनट पहले आ जाती तो अच्छी किस्मत वालों की फहरिस्त में आपका नाम लिखा जा सकता था। अब आप मेरा कौन सी फहरिस्त में लिखेंगे नाम?
وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، ظاہر ہے بیڈ لک۔ ثاقب کے انداز میں ہلکا پھلکا مزاح تھا، جبکہ وہ پوری طرح سنجیدہ تھی۔ اسی وقت ملازم دوبارہ اس کا پتہ کرنے آ گیا اور اسے بیٹھتے دیکھ کر بولا، میس آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلی گئی اور وہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولا، میں تمہارے دیر سے آنے کا سبب نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی، یہی کہ رات نیند دیر سے آئی ہوگی، لہذا صبح اٹھنے میں بھی دیر ہوگی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا عائشہ، پتہ ہے رات تمہیں سوچتے ہوئے میں کتنی دور نکل گیا تھا۔ پھر اس پر نظریں جمائے تو ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دھنک رنگوں کی برسات نہیں تھی، بلکہ خود پر ضبط کرتی نظر آئی۔ تب پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے آہستہ سے سچ بات میں سر ہلایا۔ پھر تم اتنی اداس کیوں ہو؟ نہیں تو کیا نہیں تو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، کم آن عائشہ، وہ ضد ہو کر دبی آواز میں چیخا، مت مجھے الجھاؤ پلیز۔ اب خواہ مخواہ الجھ رہی ہیں، جبکہ میں کہہ رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر کی پرابلم اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ چلو مان لیتا ہوں، اور تم بھی سن لو، آج شام میں ماما کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ وہ اس کے حتمی انداز پر سٹ پٹا گئی، نہیں نہیں حماد حسن، ابھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مجھے اپنی قسمت کے اچھے ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے، وہ یقین سے بولا۔ پھر بھی ابھی نہیں۔ وہ اس کی ضد پر حیران ہوا، کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، مجھے افسوس ہو رہا ہے عائشہ کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہی۔ یہ بات نہیں ہے حماد، آپ پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک لیا، اگر سچ نہیں بول سکتی تو جھوٹ مت بولو، اور اطمینان رکھو، جب تک تم نہیں کہو گی میں ماما کو لے کر نہیں آؤں گا۔ پلیز حماد، آپ ناراض نہ ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے پاس سے اٹھائی، اور گو کہ اس کی ٹیبل پر کافی کام موجود تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر اتنی اپسیٹ تھی کہ کسی فائل کو ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں چاہا۔ محض ثاقب و شہزاد پر خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے مسلسل کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی رہی، جبکہ ذہنی خلفشار مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہوں۔ کیا ہوا مس عائشہ؟ اس نے اپنی پیشانی ٹیبل پر لگائی ہی تھی کہ ثاقب پوچھنے لگا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں، میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی، وہ انگلیوں سے پیشانی دباتے ہوئے بولی۔ چائے منگواؤ؟ نہیں، بس اب حماد صاحب سے کہتے میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ثاقب فوراً اٹھ کر چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد آ کر بولا، آپ جا سکتی ہیں، اور حماد صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ کہیں تو ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور آفس سے نکل آئی۔ پھر اسی طرف جانا تھا جہاں سے صبح وہ وحشت زدہ ہو کر نکلی تھی، اور اب واپسی کا تمام راستہ وہ یہ سوچتے ہوئے آئی کہ کاش دلہا بھائی ہی کچھ خیال کر کے آگے ہوں اور اس کی قسمت کا فیصلہ یوں نہ ہو۔ وہ مجبوریوں کی بھین چڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ بے شک حماد حسن اس کے نصیب میں نہ ہو، لیکن آپا کے دیور کے ساتھ تو کبھی سمجھوتا بھی نہیں کر سکے گی۔ گھر میں وہ بہت خاموشی سے داخل ہوئی، لیکن آگے اس سے زیادہ خاموشی تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے آئی تو اماں کچن میں کھڑی نظر آئی۔ وہ انہیں کے پاس آ گئی، جلدی آ گئی۔ اماں نے پتہ نہیں اس سے پوچھا تھا یا اپنے آپ سے کہا، ہاں بڑی آپا کہاں ہے؟ اندر لیٹی ہے، عجیب پاگل لڑکی ہے، صبح سے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، جاؤ اٹھاؤ اسے، کچھ کھا پی لے، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر آئی۔ بڑی آپا منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ اس نے کچھ دیر رک کر پہلے خود کو سمجھایا، پھر بڑھ کر ان کے سر سے چادر کھینچ لی۔ اٹھے بڑی آپا، یہ کیا نادانوں جیسی حرکتیں کر رہی ہیں، مت چھیڑو مجھے۔ انہوں نے دوبارہ چادر میں منہ چھپانا چاہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے چادر کھینچ کر دور پھینک دی۔ اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے آپا، اٹھیں منہ ہاتھ دھوئیں، پھر بیٹھ کر کوئی حل سوچتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی وجہ سے چھٹی لے کر آئی ہوں، مجھے بچوں کا خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں ننھی کو رات بخار بھی تھا۔ آپا اٹھتے ہوئے بولی، فکر مت کریں، بچے اکیلے نہیں ہیں، گھر میں اور لوگ بھی ہیں، اور لوگوں کو تم جانتی ہو، کوئی پلٹ کر پوچھے گا بھی نہیں ہے، ایسا صرف آپ کی موجودگی میں ہوتا ہے، اب سب پوچھیں گے۔ بہرحال آپ ہاتھ منہ دھو کر آئیں، اماں کھانا لا رہی ہیں۔ آپا اٹھ کر چلی گئیں تو اس نے دسترخوان بچھا دیا اور پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ اماں کھانا لے کر آئیں تو اشارے سے آپا کے بارے میں پوچھا، اور اس نے اشارے ہی سے اطمینان دلایا کہ وہ آ رہی ہیں۔ بڑی آپا آ کر بیٹھ تو گئیں، لیکن کھانے سے انکار کر دیا۔ وہی بچوں کا خیال تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں آپا، بلکہ یہ سوچیں اگر دوسرے گھر والوں نے بچوں کا خیال نہیں رکھا تو دلہا بھائی کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو اماں اس کی تائید کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہے یہ، اور یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے کہ بچے انہیں کے پاس ہیں، ہم بھی دیکھیں کتنے دن بچوں کو سنبھالیں گے، 2 دن میں دیکھنا عرب بھاگا آئے گا۔ آپا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ کھانا کھانے لگی، پھر کچھ خیال آیا تو کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو بیٹھے بٹھائے سوجی کیا، حالانکہ پچھلے دنوں میری ساس جابر کے لیے اپنی بھانجی لینے کی بات کر رہی تھی، پھر اچانک پتہ نہیں انہیں عائشہ کا خیال کیسے آ گیا۔ عائشہ تو میں مر کر بھی نہیں دوں گی۔ اماں فوراً بولی، تم اگر میری بیٹی ہو تو یہ بھی میری اولاد ہے، اور میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی۔
बस करिए अम्मा, उसने उकता कर टोका। फिर आपा से कहने लगी, बस आपा, आप इत्मीनान से रहें, सब ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी आंधी नहीं चल रही कि वो लोग तीनों बच्चों को लेकर बैठ जाएंगे। और क्या, 2-4 दिन देख लें, फिर मैं खुद जाऊंगी। अम्मा ने भी हौसला दिया तो बड़ी आपा कतरे मुतमिन नजर आने लगी। और फिर 2-4 दिन तो क्या, पूरे 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन आपा के ससुराल में से कोई नहीं आया। उस दौरान अम्मा ने जाना चाहा तो अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया। और अब आपा की हालत देखी नहीं जाती थी। खाना पीना भी छोड़ रखा था। अब्बा अब्बा को उनकी फिक्र तो थी, लेकिन उनके ससुराल वालों के मुतालबे पर सोचने को भी तैयार नहीं थे। अगर जाबर किसी काबिल होता तब तो सोचा भी जा सकता था। और इसमें सिर्फ यही खामी नहीं थी कि वो कमाता नहीं था, बल्कि इसमें कोई खूबी थी ही नहीं। और जानते बूझते अम्मा अब्बा अपनी बेटी पर यह जुल्म नहीं कर सकते थे। इस सारे किस्से में वो बज़ाहिर कहीं नहीं थी, फिर भी सारी बात उससे शुरू होकर उसी पे ख़त्म हो रही थी। किसी किसी वक्त तो वो खुद गर्जी का लिबादा ओढ़ते हुए इस मसले से नज़रें चुराकर अपने और हमाद हसन के बारे में सोचने की कोशिश करती, लेकिन कामयाबी नहीं होती थी। उसका मतलब है कोई रुकावट नहीं है, उस रोज़ हमाद हसन ने कहा था। और फिर मम्मा के घूरने पर सर खुजाने लगा तो उसे हंसी आ गई। और अब अचानक जो रुकावट खड़ी हो गई थी, उसके बारे में वो उसे बताने से जाने क्यों गुरेज कर रही थी। या तो उसे यकीन था सब ठीक हो जाएगा, या फिर वो बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी। और इसे ये सोचना भी अजीब सा लगता था कि कभी वो माँ हमाद हसन के सामने ये कहे कि मैं मजबूर हो गई हूँ। और हमाद हसन का वही अंदाज था, उसकी आदत ही नहीं थी किसी बात के पीछे पड़ जाए। बस एक बार पूछता, इसके बाद अनजान बनकर बहुत खामोशी से उसका जायज़ा लेता। कभी वो खुद से लड़ते हुए नजर आती, कभी निढाल, कभी मुतमिन। लेकिन इस बार वो उसे बहुत मुख्तलिफ नजर आई। ना तो वो खुद से लड़ते हुए महसूस हुई, ना किसी एक पल उसके चेहरे पर इत्मीनान उतरा। इसके बरक्स किसी बड़ी परेशानी से वो दो चार नजर आई। और पहले उसने ये सोचकर खामोशी इख्तियार की रखी, हो सकता है कोई घरेलू परेशानी हो, वो उसे बताना ना चाहती हो, या जब मुनासिब समझेगी बता देगी। लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद जब वो बताने पर आमादा नज़र नहीं आई तो उसका गुरेज भी बदस्तूर रहा। तब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सका। तुम जान गई होगी कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, वो इसके बैठते ही बोला। तो जवाब में वो सर झुका गई। देखो आयशा, इस तरह बात नहीं बनेगी। आखिर तुम बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। उसका अंदाज झुरने वाला था, फिर भी वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है। फिर वो इसकी तरफ देखकर सोच में पड़ गई। आया उसे बताए या ना बताए। सुनो, क्या तुम समझती हो कि मुझे बताकर इस प्रॉब्लम में इजाफा होगा? नहीं। तो फिर शुरू हो जाओ। वही अंदाज था, ना तहक्कुम ना इसरार। फिर भी वो मना नहीं कर सकी और सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो फ़ौरन कुछ नहीं बोल सका, बल्कि उसका सोचता हुआ अंदाज ये जाहिर कर रहा था जैसे सारी बात सुनने के बाद वो दोबारा से हर बात सोचने लगा हो। और काफ़ी देर बाद उस पर नज़रें जमा कर पूछने लगा, तुम क्या चाहती हो? मैं वो चौंक कर देखने लगी। हाँ तुम आयशा, मुझे बताओ, जब तुम्हारे वालिदैन जाबर के प्रपोज़ल को सख्ती से रद्द कर रहे हैं, फिर तुमने मुझे ममा को लाने से क्यों मना किया? क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि तुम इंतज़ार में हो कि नहीं? वो इसकी बात समझकर फ़ौरन टोकते हुए बोली, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ पहले आप अपने घर चली जाएं। वो भी चली जाएंगी? कैसे? 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और इनकी तरफ से कोई नहीं है, जबकि आपा बच्चों के लिए बहुत परेशान है। उनकी परेशानी बेजा है और तुम्हारी अपनी आपा के लिए परेशानी भी बेजा नहीं। लेकिन आयशा, मेरा ख्याल भी तो करो, मुझे रोज़ मम्मा के सामने एक नया उज़र तराशना पड़ता है। मैं क्या करूँ? वो आजिज़ी से बोली, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब है, जैसे कि तुमने मम्मा से कहा था, तुम्हारे बारे में सोचने और फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे वालिदैन को है, तो सब उन्हीं पर छोड़ दो। मैं मम्मा को तुम्हारे घर भेजता हूँ। हो सकता है तुम्हारे वालिदैन इसी इंतज़ार में हों कोई अच्छा प्रपोज़ल हो और वो जल्द तुम्हारी शादी कर दें। तो मेरी बात समझ रही हो ना? और वो समझकर इस बात में सर हिलाने लगी और आपा का ख्याल आने पर बोली, लेकिन हमाद आपा का क्या होगा? मैं उनका मसला हल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब मेरा तुम्हारे घर से कोई ताल्लुक हो, वरना पहला सवाल यही उठेगा कि तुम कौन हो। वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला, और मैं ये नहीं कह सकूंगा कि आयशा नूर इलाही का चाहने वाला, या अगर इजाज़त दो तो सिर्फ चाहने का हक जितना जिता कर बात कर लूँ। नहीं, वो उसके मुस्कुराने पर सर झुका कर बोली, ओके, फिर आज शाम ही मामा तुम्हारे घर आएंगे, इंतज़ार करना। बल्कि ऐसा करो, तुम अभी घर चली जाओ। क्यों? इसलिए कि मैं भी जा रहा हूँ। और हाँ, ज़रा अपने घर का पूरा एड्रेस लिख दो। उसने कागज़ कलम सामने रखा तो इस पर एड्रेस लिख कर खड़ी हो गई। उसे खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकले। हमाद हसन का ख्याल सही था कि हो सकता है अम्मा बाप इसी इंतज़ार में हों कोई अच्छा प्रपोज़ल हो और वो जल्द उसकी शादी कर दी। मम्मा के आने पर अम्मा वाकई बहुत खुश थी और चाहती तो यही थी कि उसी वक्त हमाद हसन के लिए हामी भर ले, लेकिन मसलहतन सोचने को कुछ वक्त मांगा। और उस रात अम्मा अब्बा की बातें सुनने में सरासर उसके इरादे को दखल था। इसके बाद वो वाकई मुतमिन हो गई, क्योंकि दोनों इस बात पर मुतफिक थे कि जल्द ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। उनके ख्याल में इस तरह आपा के ससुराल वालों की जिद आप ही आप टूट जाएगी। वो बड़ी मगन से अपने कमरे में आई तो आपा को देख कर ठिठक गई। वो घुटनों में थोड़ी टिकाए बहुत आजुर्दा बैठी थी। क्या हुआ आपा?
वो उनके पास बैठते हुए पूछने लगी तो जवाबन उनकी मुस्कुराहट बड़ी शिकस्ता थी। फिर एक नज़र उस पर डालकर बोली, आखिर अम्मा अब्बा ने फैसला कर लिया और ये ठीक तो है। वो क्यों मेरी खातिर तुम्हारे अरमानों का खून करें? नहीं आपा। क्या नहीं? क्या वो ये नहीं सोच रहे कि फ़ौरन तुम्हारी शादी कर दे? इस तरह मेरे ससुराल वाले ज़िद छोड़ देंगे। उसके खामोश रहने पर कहने लगी, ये अम्मा अब्बा की भूल है आयशा। मैं अपने सास ससुर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और आरिफ भी अपनी अम्मा बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर छड़ी छांट होती तो इसका मुकद्दर जानकर चुपचाप नहीं बैठी रहती। लेकिन मेरे बच्चे। बड़ी आपा की आवाज़ बढ़ा गई और रोकते रोकते भी आंसू छलक पड़े। तो उन्होंने मुंह छुपा लिया। प्लीज़ आपा रोए मत, मुझे बताएं मैं क्या करूं? तुम अब्बा से कहो ज़िद छोड़ दें। क्या मतलब? उनसे कहो एक बार आरिफ से जाकर मिले तो सही, हो सकता है उसे समझाने में कामयाब हो जाए या फिर मुझे जाने दें। इस तरह बगैर बातचीत किए तो मसले हल नहीं होते। अब्बा बेटी के बाप हैं, इसी एतबार से उनके रवैये में कुछ लचक होनी चाहिए। फिर ये भी तो हो सकता है कि आरिफ इसी इंतज़ार में हो कि हमारी तरफ से कोई जाए। लेकिन अब्बा, अभी तो आप कह रही थी कि वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो उनके माँ बाप की मर्ज़ी भी तो मालूम हो, और ज़रूरी तो नहीं है कि अब तक अपनी बात पर कायम हो। ठीक है, मैं अब्बा से कहूँगी चले जाएं, लेकिन पहले अपना रोना बंद करें। उसने अपने दुपट्टे से उनके आंसू साफ किए और इत्मीनान दिलाया। अगला दिन छुट्टी का था। सुबह ही छोटी आपा आ गई तो बड़ी आपा ने उनकी गोद से गुड्डू को झपट कर यूं अपने सीने में भेजा कि कुछ देर को सब अपनी अपनी जगह साकित हो गए। जाने कब की प्यासी ममता अपनी प्यास बुझाने की कोशिश में गुड्डू का ख्याल भी नहीं कर रही थी, जो इस अचानक अवतार पर रोने लगा था। मेरी जान, मेरा बच्चा। बड़ी आपा उसे बाजुओं में भिंचे उसका मुंह चूमे जा रही थी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भर कर रोते हुए बच्चे को उनकी गोद से ले ले। तब वही आ गए। बस करें आपा, देखें ये रो रहा है। हाँ, वो सादगी से पूछने लगी, क्यों रो रहा है ये? आप इसे तंग जो कर रही हैं? नहीं तो मैं तो प्यार कर रही हूँ। उन्होंने फिर बच्चे को भेजा और उसके चीख कर रोने पर घबरा गई। मेरा इरफान तो ऐसे नहीं रोता। हाँ लाइए, इसे मुझे दें। उसने गुड्डू को उनसे लेकर छोटी आपा की गोद में दिया तो वो एकदम चुप हो गया। इरफान भी मेरी गोद पहचानता है, किसी के पास चुप नहीं हुआ, मेरी गोद में आते ही चुप हो जाता है। पता नहीं अब उसे कौन चुप कराता होगा। अपने आप से कहते हुए दूसरे कमरे में चली गई। तब वो अब्बा से कहने लगी, अब्बा आपको जाकर पता करना चाहिए। इस तरह खामोशी इख्तियार करके बैठ रखना ठीक नहीं। आयशा ठीक कहती है। अम्मा उसकी तायद करते हुए बोली, अब मुझसे भी बड़ी की हालत देखी नहीं जाती। और मैं तो कहती हूँ शाहिद भी आया हुआ है, दोनों जाकर बात करें। छुट्टी का दिन है, आरिफ भी घर पर होगा। हाँ अब्बा, आप इसी वक्त शाहिद भाई के साथ चले जाएं। उसने इसरार से कहा तो अब्बा शाहिद की तरफ देखने लगे। चलें? शाहिद भाई फ़ौरन तैयार हो गए और अब्बा के पास जवाज़ का कोई इनकार नहीं था। उन्हें भेजकर वो मुसलसल अंदेशे में घिर गई। कुछ देर तक छोटी आपा के पास बैठी रही। फिर दोपहर खाने का इंतज़ाम भी करना था, इसलिए अम्मा से पकाने वगैरह का पूछ कर किचन में आ गई। वहाँ से बाहर का दरवाज़ा सामने था और ज़रा सी आहट पर भी चौंक कर देखने लगी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वहाँ क्या सूरत हाल होगी और अब्बा क्या खबर लेकर आएंगे। बहरहाल खाना पक कर तैयार हो गया। उसके बाद अब्बा और शाहिद भाई आए और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हर बात उनके चेहरे पर तहरीर थी। फिर भी अम्मा पूछने लगी, क्या हुआ? वही ज़िद। अब्बा ने ढाल से बैठ के और शाहिद भाई तफसील बताने लगे, जिसे सुनने के लिए वो वहाँ खड़ी नहीं रही, ना ही बड़ी आपा के सामने जाने की हिम्मत कर सकी, इसलिए किचन में आ गई। कुछ देर बाद बारी बारी सबकी आवाज़ें आने लगी और कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं था कि उनकी बात मान ली जाए। सब रद्द कर रहे थे। अम्मा अपनी बात पर कायम थी। एक की ज़िंदगी ख़राब हुई, दूसरी की ख़राब नहीं कर सकती, भला कोई जोर भी हो। छोटी आपा का अंदाज भी जला भुना था। कोई ज़रूरत नहीं है उनकी बात मानने की। शाहिद भाई की आवाज़ में गुस्सा था। गालबन वहाँ उनकी तौहीन हुई थी और वह सब की सब सुनकर मुतमिन होने हुए जा रही थी कि दबे पाँव बड़ी आपा आ गई और कुछ कहे बगैर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बड़ी आपा प्लीज़। उसने उनके हाथ थाम लिए। मेरे बच्चे रुल जाएंगे आयशा, और किसी को इस बात का एहसास नहीं। आपके बच्चे ठीक हैं, अब सब्र तो करें आपा। कितना सब्र करूं? बताओ कितना सब्र करूं? वो रोने लगी और अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। आखिर तुम क्यों मान नहीं लेती? जाबर इतना बुरा नहीं। बड़ी आपा। वो सन्नाटे में आ गई। यही आपा जाबर के ऐब गिनवाते नहीं थकती थी और अब कह रही थी वो इतना बूढ़ा भी नहीं। मेरी खातिर आयशा, वरना मैं मर जाऊंगी। वो रो रो कर फरियाद कर रही थी। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। और आरिफ का क्या है, वो तो दूसरी करके ले आएंगे। बच्चों से उनकी माँ मिला दो आयशा, ये तुम्हारे इख्तियार में है। बस करें आपा। वो उन्हें वहीं छोड़कर अंदर आई तो अम्मा शाहिद भाई और छोटी आपा को हमाद हसन के बारे में बता रहे थे। बस आप फ़ौरन आयशा की शादी कर दें, छोटी आपा ने कहा तो वो पलट कर पीछे देखने लगी। बड़ी आपा खुद को घसीटते हुए कमरे की तरफ जा रही थी और वो उसकी माँ जाई थी, जिसके दुख को समझने के बावजूद सब नज़रें चुरा गए थे और जिसकी खातिर ऐसा कर रहे थे वही नज़रें नहीं चुरा सकी। वहीं से पुकार कर बोली, अम्मा मुझे जाबर से शादी पर कोई एतराज़ नहीं। और सबको हैरान छोड़कर अपने कमरे में आई तो बड़ी आपा अपने आंसू पूंछ रही थी। मुझसे सच बोलना आयशा, बस इतना बता दो, इनकार तुमने किया या तुम्हारे वालदैन ने? वो इस पर नज़रें जमाए पूछ रहा था और वो खुद को
مشکل میں محسوس کرنے لگی کیونکہ سچ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ وہ سننا پسند چاہتا نہیں تھا، گو کہ وہ پہلے سے تیار کیا تھا، لیکن سامنا ہوتے ہی کمزور پڑ گئی۔ تمہاری خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ کچھ بھی، میرا مطلب ہے جو آپ کا دل چاہے سمجھ لیں، کیونکہ بات تو ختم ہو گئی۔ وہ سوچ کر بولی، تمہارے خیال میں بات ختم ہو گئی؟ وہ تعصب سے ہنسا، تم نے اتنی آسانی سے بات ختم کیوں ہونے دی؟ کیا تم میرے لیے لڑ نہیں سکتی؟ ضرور لڑتی، اگر مجھے اپنی قسمت کے اچھا ہونے کا یقین ہوتا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ بے حد آزردہ ہو گئی، اور وہ جو اسے الزام دینا چاہتا تھا اس کی آزردگی محسوس کر کے خاموش رہا، یا پھر اپنی عادت سے مجبور تھا کہ ذرا سا چھیڑ کر خاموشی اختیار کر لیتا۔ اس کے بعد وہ کتنی دیر بیٹھی رہی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ تب وہ اس دل پر ایک اور بوجھ لیے چلی آئی۔ پھر ابا نے جابر کے رشتے کے لیے حامی بھر لی، لیکن ساتھ ہی چند شرائط بھی رکھ دی، جس میں سر فہرست یہ تھی کہ جب تک جابر خود نہیں کمانے لگے گا شادی نہیں کریں گے۔ دوسری شرط عائشہ کی تجویز کردہ تھی کہ آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہیں گی، بلکہ عارف بھائی انہیں الگ گھر کا انتظام کر کے دیں، اور یہ شرائط مانتے ہوئے فوراً منگنی کا مطالبہ کیا گیا، جس پر ابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ایک سادہ سی تقریب میں اس کی باقاعدہ منگنی ہوگی، اور اس سے اگلے روز آپ اپنے بچوں سے جا ملی۔ وہ نہ تو خوش فہم تھی اور نہ ہی اسے اپنی قسمت کے بہت اچھا ہونے کا یقین تھا، پھر بھی وہ یہ دعویٰ ضرور کرتی تھی کہ کبھی ناانصافی برداشت نہیں کرے گی، اور یہ بھی ستم ظریفی ہی تو تھی کہ وہ نہ صرف ناانصافی برداشت کر گئی، بلکہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہی تھی جس نے اسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھ لیا تھا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا وہ نہیں تو پھر کوئی نہیں، اور پتہ نہیں بڑی آپا کی مجبوریوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ اسے کیوں بھول گئی، یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، کا یقین ٹوٹنے پر کس بری طرح بکھرا ہوگا، اور اس کی ماما جن کی خوشیوں اور زندہ رہنے کا واحد سہارا ہے، اور اپنے ساتھ وہ اس واحد سہارے سے بھی ناانصافی کر رہی ہے۔ لیکن وہ یہ سب کیسے سوچتی؟ اس کے سامنے تو بڑی آپا کے بندے ہاتھ تھے، جنہوں نے اس سے خود اپنی ذات کی نفی کروا دی تھی، اور پہلے اسے واقعی اندازہ نہیں ہوا وہ کتنی کڑی آزمائش اپنے اور حماد حسن کے نام لکھ گئی ہے۔ بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، بلکہ کچھ ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ان آزمائشوں سے گزرنا اور کٹھن راہوں پر چلنا آسان نہیں، گو کہ حماد حسن نے پھر سے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کی خاموشی میں جو اصرار تھا اسے محسوس کرتے ہوئے وہ مسلسل ایک عذاب میں گر گئی۔ پھر محبت تو اس کی بھی دار پر چڑھی تھی، اور اس کی کسک بھی چین نہیں لینے دیتی تھی۔ بے حد کٹ کر دکھ سے سوچتی کہ بس دو کام ہی تو منزل تھی، پھر درمیان میں دیوار کیوں حائل ہو گئی، پھر الزام اپنی قسمت کو ہی دیتی۔ روز آفس جانے کے لیے نکلی تو راستے میں اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ ڈری تو نہیں اور نہ ہی فوراً پلٹ کر دیکھا، البتہ جب سٹاپ پر کھڑی ہوئی تو اطراف کا جائزہ لینے لگی کہ اس کے پیچھے آنے والا کون تھا۔ سارے چہرے اجنبی تھے یا جو روز اس وقت نظر آتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا جس سے اسے شبہ ہوتا۔ پھر سر جھٹک کر اپنے وہم پر محمول رہی تھی کہ عقب سے آواز آئی، السلام علیکم۔ وہ فوراً پلٹی اور جابر کو دیکھ کر اس کے پورے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ عجیب سا حلیہ تھا اس کا، بدرنگ سی جینس کی پینٹ پر ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اور گلے میں لال رنگ کا مفلر اسے انتہائی لوفر ظاہر کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر پہلے والی پوزیشن میں آ گئی۔ اب باقی وہ ڈرنے لگی تھی کہ کہیں اس کے پیچھے آفس تک نہ چلا آئے۔ پھر بھی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی بس آ چکی تھی، لیکن وہ محض اس کی وجہ سے سوار نہیں ہوئی۔ دفتر جا رہی ہو؟ اس کے فضول سے سوال کا اسے جواب دینا پڑا۔ ہاں۔ کیسے جاؤ گی؟ بس سے۔ لیکن بس تو نکل گئی، دوسری آ جائے گی۔ اچھا، تو تم میری وجہ سے رکی ہو؟ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور وہ اس کی وجہ سے رکی ضرور تھی، لیکن وہ جو سمجھ رہا تھا اس سے اس کی جان جل گئی۔ کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی، پھر ہونٹ بھینچ لیا، اور اس کی خاموشی سے جو سمجھا اسی حساب سے بولا، میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ خیر اب میں روز اسی وقت آ جایا کروں گا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیا تم ڈرتی ہو؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں منگیتر ہوں تمہارا؟ لیکن یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ مشکل خود پر ضبط کر کے بولی، یوں سٹاپ پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں، اور پھر سب نہیں جانتے کہ تم میرے کون ہو۔ آج تمہیں دیکھیں گے تو کل کوئی اور فری ہونے کی کوشش کرے گا، کوئی ایسی جرت کر کے تو دیکھے، ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس کے سمجھانے کا الٹا اثر ہوا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے تو نہیں کسی نے پریشان کرنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ ہاں، اگر ایسی کوئی بات ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ اچھی بات ہے، اب تم جاؤ۔ بڑی مشکل سے اسے پیچھے چھڑا کر بس میں سوار ہوئی، پھر بھی تمام راستے یہ خوف رہا کہ کہیں وہ پیچھے ہی نہ آ جائے، اور آفس میں داخل ہونے سے پہلے احتیاطاً پیچھے مڑ کر اس نے موجود نہ ہونے کا یقین کیا۔ اس کے بعد اندر آئی تو پہلے مرحلے پر ہی حماد حسن سے سامنا ہو گیا۔ اس کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ رک کر پوچھنے لگا، اینی پرابلم مس عائشہ؟ نو سر، لیکن آپ کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ آئی ایم آل رائٹ۔ وہ جلدی سے کہہ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، اور بیٹھتے ہی دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ ایسا تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اگر ساری زندگی بھی اس کی شخصیت کو پالش کرنے کی کوشش کرتی رہے
تب بھی اس میں ذرا برابر فرق نہیں آنا تھا، اور جیسا اس کا حلیہ تھا وہ ایک قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، کہاں ساری زندگی۔ لیکن اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور اگر اپنا نہیں تھا تب بھی احتجاج نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال سارا دن خود کو زبردستی کام میں مصروف رکھ کر اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ بری طرح اس کے ذہن پر سوار ہو چکا تھا۔ گلے میں لٹکتا لال مفلر اور پان کی زیادتی سے ہونٹوں کا تو جو حال تھا سو تھا، اندر سے پورا منہ لال سرخ ہو گیا تھا، جبکہ اسے پان سے شدید نفرت یا چیڑ تھی۔ پھر روزانہ ہی ایسا ہونے لگا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلتی تو جابر راستے میں کہیں سے اس کے ساتھ ہو جاتا، اور یہ صورتحال اس کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھی۔ پہلے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی، کوئی اس طرح نہ آیا کرے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ تب اس روز وہ سیدھی بڑی آپا کے گھر پہنچ گئی۔ بڑی آپا اپنے سسرال والوں سے الگ ہو چکی تھی۔ صبح ہی صبح اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور پریشان بھی۔ خیریت تو ہے عائشہ؟ ہاں، وہ دھلا بھائی کو دیکھ کر اسی قدر کہہ سکی۔ آج آفس نہیں گئی؟ جا رہی تھی، لیکن راستے میں موڈ بدل گیا اور آپ کے پاس آ گئی۔ اچھا کیا، میں کتنے دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی۔ آرام سے بیٹھو، میں عارف کو ناشتہ دے کر آ رہی ہوں۔ پھر جاتے جاتے پوچھنے لگی، تم ناشتہ کرو گی؟ نہیں، ناشتہ کر کے نکلی تھی۔ اچھا، چائے لاتی ہوں۔ بڑی آپا چلی گئیں تو وہ ننھے عرفان کے پاس آ بیٹھی اور اس کی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد بڑی آپا چائے لے کر آئیں تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں اب سناؤ، اماں ابا ٹھیک ہے؟ ہاں، اب اتنے دنوں سے آئی نہیں، کیا کروں؟ پہلے اس گھر میں شفٹ ہونے میں اتنے دن لگ گئے، پھر دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرنا تھا، اب کہیں جا کر اطمینان نصیب ہوا ہے۔ بس جس دن ننھی اور گڑیا کی چھٹی ہوگی آؤں گی۔ ہاں، اب تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب بچوں کی چھٹیاں ہوں گی تب آئیں گے۔ ویسے بھی روز روز آنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ قدرے حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ جب ان کی ساس انہیں یہ بات کہتی تھی تو انہیں برا لگتا تھا، اور اب خود کتنے آرام سے کہہ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں آپا؟ میرا مطلب ہے اس گھر میں آ کر۔ وہ انہیں خوش دیکھ کر بھی پوچھنے لگی تو ان کے جواب میں بے ساختگی تھی۔ خوش، بہت خوش ہوں۔ جان چھوٹی میری ان لوگوں سے، پابندیوں سے نجات ملی، اپنا گھر ہے، ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہوں، نہ ساس نندوں کی چیخ چیخ، نہ دیور کی باتیں۔ غالباً دیور پر انہیں یاد آیا تو کہنے لگی، ابھی پرسوں جابر آیا تھا، کہہ رہا تھا بس اب جلدی شادی کروں گا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کیا وہ کام سے لگ گیا ہے؟ نہیں، اور وہ کیا کام کرے گا؟ نہ تو پڑھا لکھا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے۔ پتہ نہیں آپا بھول گئی تھی یا جان بوجھ کر اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی کہ جابر کے ساتھ اس کا نام بھی آتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک ٹٹولتی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر بظاہر سرسری انداز میں بولی، لیکن آپا شاید آپ بھول گئی ہیں کہ ابا نے شادی کے لیے یہی شرط رکھی ہے کہ پہلے وہ کسی کام سے لگے۔ مجھے پتا ہے، اور میں نے جابر سے بھی یہی کہا تو کہنے لگا کیا ضرورت ہے، بیوی کما تو رہی ہے۔ کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر تعصب سے بولی، یہ اس کے خیالات ہیں، لیکن آپ اسے بتا دیجیے گا آپا کہ جب تک وہ ابا کی شرط پوری نہیں کرے گا شادی نہیں ہوگی۔ شرطوں پر بھی کہیں شادی ہوتی ہے عائشہ؟ آپا الٹا اسے سمجھانے لگی۔ فرض کرو وہ اگلے 10 سالوں تک کسی کام سے نہیں لگ سکا تو کیا اتنا عرصہ اماں ابا تمہیں بٹھائے رکھیں گے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کام سے لگ جائے اور شادی ہوتے ہی چھوڑ کر بیٹھ جائے، تب کوئی کیا کر لے گا؟ آپا، وہ مارے صدمے کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ یہ اس کی ماں جائی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ تو گلے میں ڈالا تھا، اور ابھی بھی یہ سوچ کر ان کے پاس آئی تھی کہ ان سے جابر کی شکایت کرے گی، لیکن وہ تو الٹا اس کے حق میں بول رہی تھی۔ خود اپنے لیے وہ بہت برا تھا اور اس کے لیے کوئی برائی نہیں تھی۔ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، شادی کی یہی عمر ہے عائشہ، اماں سے کہنا خام خواہ کی ضد نہ کرے، اور پھر تم جاب کر تو رہی ہو، شادی کے بعد بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے، سارا دن ساس نندوں کی چک چک سے بچی رہو گی اور میاں پر رو بلک۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو بولنے کے قابل نہیں کر سکی، ہونٹ بھی کھولے لیکن آواز نہیں نکلی، جبکہ ذہن میں جھکڑ چلنے لگے، بس نہیں چل رہا تھا، سارے لحاظ بھلا کر اس عورت کا منہ نوچ لے جس نے مطلب نکلتے ہی آنکھیں پھیر لی تھی۔ بالکل صحیح کرنا تھا اس نے۔ شاید باہر کوئی ہے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر آپا بھاگی گئیں تو اس کا دل چاہا چپ چاپ کسی دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے، لیکن اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی، اور برآمدے میں آپا پتہ نہیں کس سے کہتے ہوئے آ رہی تھی، ہاں مان گئی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ پھر وہ اندر آ گئی اور ان کے پیچھے جابر کو دیکھ کر اس کے اعصاب پر ایک اور کڑی ضرب پڑی۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ آپا جابر کو بیٹھنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو وہ یوں ہی اسے دیکھنے لگی، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ قمیص کے کالر اونچے کرتے ہوئے بولا، اور پہلے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اب بلا خوف و خطر اس نے اپنی پیشانی پر شکنیں ڈال لی۔ کچھ مزاج برہم لگتا ہے۔ وہ کرسی اس کے قریب کھینچ کر بیٹھنا چاہتا تھا کہ وہ پیر ٹھوکر سے کرسی گراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باپ رے، اتنا غصہ! لیکن پتہ بھی تو چلے کس بات پر ہے۔ شٹ اپ! وہ دانت پیس کر بولی اور اپنے بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اتنا جاہل بھی نہیں ہوں کہ شٹ اپ کا مطلب نہ سمجھو، ویسے روب کسی اور پر جمانا۔ وہ بہت جلد اپنی اصلیت پر آ گیا۔ میں آرام سے بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم سر چڑھ جاؤ، یاد رکھو میں اگر سر چڑھاتا ہوں تو مزاج ٹھکانے لگانا بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا؟ غصے کی شدت سے اس کا بدن کانپنے لگا۔ ہاں، کسی بھول میں مت رہنا۔
तुम भी किसी भूल में मत रहना जाबर, तुम्हारे जैसे बंदों को मैं जूते की नोक पर रखती हूँ। उसकी बात पूरी हुई थी कि जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर आ लगा। ये हमला बिल्कुल गैर मुतवक्का था, जिसे वो संभल नहीं सकी और फर्श पर गिरने से पहले अपनी हथेलियां टिका दी, जिसे किसी मतवक्का चोट से बच गई। लेकिन अंदर जो चोट लगी थी वो बड़ी शदीद थी, जिसने उसे बिल्कुल ही आपे से बाहर कर दिया। वो बाकायदा उस पर झपट कर उसका मुंह नोच लेना चाहती थी कि आपा आ गई। एक तो वो सूरत हाल से बेखबर थी, दूसरी इतफाक से दोनों के दरमियान आ खड़ी हुई। तुम अभी तक खड़े हो, बैठो, चाय लो। ये चाय अपनी बहन को पिलाना और इसे अच्छी तरह समझा दो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। वो बदतमीजी की हद क्रॉस कर गया और आपा हरासा हो गई। क्या हुआ? पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो अपना बैग उठाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ आपा, आपसे फिर बात करूंगी। वो तेज़ी से जाने लगी कि जाबर ने उसकी कलाई पकड़ ली। आपा मना करे इसे, वो चीखी। जो बात है अभी करो, बाद में क्या बात करोगी? तुमसे मतलब, और तुम होते कौन हो? तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूँ कि इंतहाई दर्जे के लोफर, आवारा और कमीने हो। वो एक झटके से अपनी कलाई चढ़ाती हुई बोली और आपा उसे टोकने लगी। आयशा, ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, और आप अपना पट्टा डाल कर रखिए इस लोफर के गले में। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आया तो मुंह तोड़ कर रख दूंगी इसका। वो जहर खन से कहते हुए जल्दी से बाहर निकल गई और बजाय बस स्टॉप जाने के रिक्शा रोक कर इसमें बैठ गई, क्योंकि उसे यकीन था वो उसके पीछे ज़रूर आएगा और अब वो मज़ीद उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। घर में दाखिल हुई तो अम्मा के पूछने से पहले ही तबीयत की खराबी का बहाना किया और अब अपने कमरे में आकर लेट गई। अभी तक वो गुस्से में थी, दिल ही दिल में मुसलसल जाबर को गालियां देकर भड़ास निकाल रही थी। जब किसी हद तक पुरसकून हुई तो आपा का ख्याल आ गया और उनके रवैये ने जो दुख दिया था वो नए सिरे से उसे अपनी गिरफ्त में ले गया। आपा, आपा, उसका बस नहीं चल रहा था। क्या कर डाले? वो ये नहीं चाहती थी कि आपा उसका एहसान माने या उससे आन का बदला दे, लेकिन ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि उसकी किस्मत पर अफसोस का इजहार करते हुए उसे हौसला दे कि जाबर किसी तरह भी तुम्हारे काबिल नहीं, फिर भी तुम कोशिश करना उसे अच्छा इंसान बना सको। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने कितने धड़ल्ले से कह दिया वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। गोया उन्हें परवाह ही नहीं थी। उनका अपना घर बच गया, बाकी कोई जाए जहन्नम में, उन्हें इससे क्या। आयशा, अम्मा उसके लिए चाय और डिस्प्रिन लेकर आ गई। उठो, चाय के साथ ये गोलियां ले लो। क्या सर में दर्द है? हाँ। वो उठ कर बैठी और अम्मा के हाथ से मग ले लिया। पानी लाओ? नहीं अम्मा, चाय के साथ ही निकल लूँगी। आप कोई काम कर रही थी? वही रोज़मर्रा के काम होते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अब नौकरी छोड़ दो। अम्मा कुछ थके थके अंदाज में उसके पास बैठते हुए बोली। क्यों अम्मा? हाँ, क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हारी मंगनी होगी और क्या पता कब शादी की बात छिड़ जाए। उसने कसरन खुद को कुछ कहने से बाज रखा, जबकि उसके अंदर जवाब भटा उठने लगा था। अम्मा कुटते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। जितना सोचा था तुम्हारी शादी देखभाल कर करूँगी, इतना ही बुरा हुआ और ये सब किया धरा तुम्हारा है। मैं क्या करती अम्मा? मुझसे बड़ी आपा की हालत देखी नहीं जाती थी। अब तो खुश है ना वो, और देखो पलट कर आई भी नहीं। अभी तुम्हारे आने से पहले ही यही सोच रही थी कि मैं ही उसके पास ही हुआ हूँ। फिर उससे पूछने लगी, तुम चलोगी? मैं, हाँ, अब तो वो अलग घर में है, वहाँ जाने में तो कोई हर्ज नहीं। अम्मा के ख्याल में वो आपा के ससुराल जाने का समझी थी। उसने फ़ौरन वजाहत की तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ अम्मा, बड़ी आपा के घर से। उसके साथ ही हाथों में चेहरा छुपा कर रो पड़ी। अरे अम्मा हैरान परेशान, क्या हुआ? बड़ी ने कुछ कहा है? क्या नहीं कहा उन्होंने? वो रोते हुए बोली, मैं आपको क्या बताऊँ अम्मा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ। जिस रोज़ से मंगनी हुई है जाबर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। रास्ता चलना दुश्वार हो गया है और मैं आपा से यही बात कहने लग गई कि उसे समझाए, लेकिन मेरी बात सुनने से पहले वो उसकी तरफदारी में लग गई। और अम्मा, जाबर वहाँ भी पहुँच गया। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की कि मैं बता नहीं सकती। ये देखे, मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा। क्या? अम्मा को जैसे करंट छू गया। जाबर ने तुम्हें मारा? उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? बड़ी कहाँ थी? क्या उसने रोका नहीं? वो चाय बना रही थी, अगर वहाँ मौजूद होती तब भी नहीं रोक सकती थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और इसी तरह अम्मा का भी बस नहीं चल रहा था। क्या कर डालें? ऐसा अंधेर मचा है, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा। फिर उसका सर अपने कंधे से लगाते हुए बोली, तू मत रो, तुम्हारे अब्बा आ जाएं, फिर मैं जाकर उनकी खबर लेती हूँ। लेकिन अम्मा, बड़ी आपा, वो अभी उनका ख्याल करने से बाज नहीं है। बाहर में जाए बड़ी आपा, उसके लिए मैं तुम्हें कुएं में नहीं धकेल सकती। ये तो इंसाफ ना हुआ और ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। खबरदार जो तुम कुछ बोली। अम्मा ने साथ साथ उसे भी डांट दिया। बस अब अपना रोना बंद करो, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जाबर तुम्हारे पीछे आता है? मैं उसी वक्त उसकी माँ के पास जाती। वो उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। खैर, अब भी मैं बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं ऐसे आवारा के लिए। अचानक बड़ी आपा को सामने देखकर अम्मा की बात अधूरी रह गई। यूँ दबे पाँव आई थी कि बड़ी आपा कि उसे भी हैरत हुई और फ़ौरन उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। अम्मा भी हैरान थी और जब हैरत से निकली तो बगैर हाल अहवाल पूछने कहने लगी, देखो बीबी, अगर तुम अपने देवर की तरफदारी करने आई हो तो मैं तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहूँगी। क्या मतलब है आपका? चली जाऊँ? बेशक चली जाओ। अम्मा ने ज़रा भी मुरवत ना निभाई।
तब वो बोल पड़ी, क्या कह रही हैं अम्मा? आप बड़ी आपा, आप बैठें। तुम बैठने के लिए कह रही हो, पहले अम्मा को मेरे खिलाफ बहका दिया और अब बैठने के लिए कहती हो। आपा इस पर बिगड़ने लगी तो अम्मा ने टोक दिया, तुम्हारे खिलाफ इसने कोई बात नहीं की। जाबर का कच्चा चट्टा खोलकर सुनाया है। क्या किया है उसने? ज़रा से इससे बात ही तो की थी कि ये उस पर रोब जमाने लगी। भला मर्द भी कहीं रोब में आता है? इसे सोचना चाहिए, वो इसका मंगेतर है, कल को इसी के साथ शादी होनी है। नहीं बड़ी आपा, अम्मा से पहले ही उसने फैसला सुना दिया। जाबर से शादी करने से कहीं बेहतर है मैं जहर खाकर मर जाऊं। आयशा, बड़ी आपा को इस जवाब की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। घबरा कर अम्मा की तरफ देखा तो वो इत्मीनान से बोली, ठीक कह रही है, मुझे तो पहले ही ये रिश्ता मंजूर नहीं था। महज आयशा के कहने पर हामी भरी, और इसे भी तुम्हारा ख्याल था, और तुम कैसी बहन हो जो तुम्हें इसका ख्याल नहीं? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? मैं इसका ख्याल करके ही तो भागी आई हूँ। नहीं, तुम इसलिए सिर्फ भागी आई हो कि तुम्हें अपना घर प्यारा है, उसे बचाने के लिए तुम आयशा की कुर्बानी चाहती हो। और मैं माँ हूँ, मेरे लिए जैसी तुम वैसी वो। मुझसे ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे घर की बुनियादों को मजबूत करने के लिए मैं इसके गले पर छुरी फेर दूँ। जाओ कह दो अपनी सास से कि ये रिश्ता ख़त्म समझे। अम्मा के हतमी अंदाज पर आपा बुखला गई। लेकिन अम्मा, बगैर अब्बा से बात किए आप कैसे ये रिश्ता ख़त्म कर सकती हैं? उनसे मैं बात कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। अम्मा का इत्मीनान भरा अंदाज हनूस बरकरार था। आपा ने घबरा कर उसे देखा, और वो कुछ कहना भी चाहती तो अम्मा की वजह से नहीं कह सकती थी, इसलिए चुपचाप सर झुका लिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये भी सुन ले, अब मुझे घर से निकाला गया तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी। अपनी बात कहकर आपा फ़ौरन चली गई और अम्मा का सारा इत्मीनान रुखसत हो गया। अम्मा ने सारी बात अब्बा को बता दी। वो सुनकर खामोश हो रही। ये नहीं था कि अम्मा अब्बा को बड़ी आपा की फिक्र नहीं थी। वो इनकी तरफ से खासी परेशान और फिक्रमंद थे कि जाने अब उनके ससुराल वाले उनके साथ क्या सलूक करे। उनकी फ़िक्र अपनी जगह, अलबत्ता आयशा की तरफ से उन्हें कदरे इत्मीनान हो गया, क्योंकि वो पहले ही इस रिश्ते के हक़ में नहीं थे। महज उसके कहने पर ही हामी भरी थी, और अब तो अम्मा ने उसे सख्ती से मना किया था। बड़ी का मामला वो खुद निपटा लेंगे, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। उसे वाकई बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बड़ी आपा की तरफ से उसे मुसलसल धड़का लगा हुआ था। अभी तक ये भी मालूम नहीं था बड़ी आपा ने अपनी सास से रिश्ता तोड़ने की बात भी की है या नहीं, क्योंकि इस वाक़े को काफ़ी दिन हो गए थे और इनकी तरफ से कोई नहीं आया। ये एक तरह से अच्छा ही था। इसी से उसने ये फ़र्ज़ किया कि इस वक्त तक रिश्ता टूटने की बात पहुंच चुकी है, जब ही उसने पीछा छोड़ दिया है। उधर अम्मा भी रोज़ उससे जाबर की बाबत ज़रूर पूछती कि वो आया तो नहीं, और नफ़ी में जवाब सुनकर मुतमिन हो जाती। उस रोज़ वो बाकायदा इत्मीनान का इजहार करते हुए कहने लगी, शुक्र है जाबन से जान छूटी, अब तो मुझे बड़ी की तरफ से भी इत्मीनान होने लगा है। मेरा ख्याल है वो अपने घर में सेट हो गई है। मैं उसके पास जाना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा मना कर रहे हैं। क्यों? उनका कहना भी ठीक है, हो सकता है मेरे जाने से फिर कोई बात शुरू हो जाए। जब तक तुम्हारी कहीं बात न लग जाए हमें मुहतात रहना चाहिए। फिर बड़ी राजदारी से उससे पूछने लगी, सुनो, वो जो एक बड़ी बेगम आई थी अपने लड़के का रिश्ता लेकर, क्या नाम था उसका? हाँ हमाद, क्या उसकी शादी हो गई? पता नहीं, वो नज़रें चुरा कर बोली, ज़रा पता तो करो, तुम्हारे ही दफ्तर में है ना? हाँ, लेकिन मैं क्यों पता करूँ? उसे अब ये जिक्र बड़ा अजीब सा लगा। जब एक बार मना कर दिया तो बस मना कर दिया। अच्छा भला रिश्ता गवा दिया। मुझे तो वो औरत बहुत भली लग रही थी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बड़ी बहन की हमदर्द बन गई थी। देखा उसने क्या सिला दिया। अम्मा तासुफ का इजहार करने के बाद उसे भी बुरा भला कहने लगी, तो वो उकता कर बोली, बस करिए अम्मा, जो हो गया सो हो गया। हाँ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। पता नहीं यह नामुराद जाबर कहाँ से बीच में टपक पड़ा था। हाँ, ये बात तो वो भी सोचती थी। जब मंजिल दो गाम ही रह गई तो जाबर क्यों घर आ गया। और अम्मा तो शायद यूं ही एक बात कह रही थी कि उन्हें सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा, जबकि अपने बारे में उसे यकीन था कि इस कसक को हमेशा महसूस करती रहेगी। फिर ये भी था कि वो ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं थी, हमेशा से हक़ाइक़ को खुली आंखों से देखती और दिल से तस्लीम करती थी। जब भी खुद को ये फ़रेब भी नहीं दे सकी कि हमाद हसन दोबारा उससे रजू करेगा। उसके ख्याल में यकीनन उसकी अना आड़े आएगी। बहरहाल अभी वो जाबर से छुटकारा मिल जाने से खुद को मुतमिन करने के मरहले में थी कि उस रोज़ वो फिर उसके रास्ते में आ गया, और अब क्योंकि मरबत लिहाज वाली बात नहीं थी, इसलिए उसे देखते ही उसने अपनी पेशानी पर शिकने डाली और कुछ नखवत भरे अंदाज में मुंह मोड़ गई। कब तक मुंह मोड़ोगी? वो ढटाई से उसके बराबर आ खड़ा हुआ तो वो 2 कदम पीछे हट गई। दिल तो चाहा खड़ी खड़ी सुना दे, लेकिन वो उसके मुंह लगना नहीं चाहती थी। अरे, वो उसकी तरफ बढ़ा, इतनी नाराज़गी अच्छी नहीं होती, चलो माफ़ कर दो। वैसे मैंने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी। वो इसकी तरफ से यूं अनजान बन गई जैसे वो उससे नहीं किसी और से मुखातिब हो। अच्छा, एक खुशखबरी सुनो। वो उसके रवैये से ज़रा मायूस नहीं हुआ। अब तो तुम्हारा मेरा लंबा साथ रहेगा, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है और मेरा दफ्तर तुम्हारे दफ्तर के सामने ही है। क्या? उसने वहशत ज़दा होकर उसे देखा तो वो हंस कर बोला, देखा कैसी खबर सुनाई? अच्छा देखो, बस आ रही है, आओ इसी में चलते हैं। तुम जाओ, और तुम्हें मुझसे मतलब, मैं जाऊँ या ना जाऊँ? अरे वाह, मैंने नौकरी की ही इसलिए है कि तुम्हारे साथ आ जा सकूँ। चलो आओ। वो बाकायदा उसका हाथ पकड़ना चाहता था कि वो फ़ौरन एक तरफ हटी और फिर उसी तरफ चल पड़ी।
वो भी पीछे चला आया। क्या इतनी दूर पैदल चल जाओगी? तुम्हें इससे क्या? वो आखिर कहाँ तक जब्त करती, चीख पड़ी। अपना रास्ता लो, अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? वो फिर बदतमीजी पर उतर आया कि वो करीब से गुजरते रिक्शे को रोककर जल्दी से उसमें बैठ गई। ये नई सूरत हाल उसे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। यकीनन वापसी में उसे अम्मा को बताना था, लेकिन अभी तो वो खुद सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आखिर उसे इस परेशानी से निजात के एक ही साल समझ आया कि वो ये जॉब छोड़ दे, क्योंकि वो रोज़ाना इस किस्म की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सोचा अगर उसे जॉब करनी हुई तो वो किसी और जगह कोशिश करके देखेगी। फिर यहाँ के कायदे के मुताबिक जॉब छोड़ने से एक माह कबल नोटिस देना ज़रूरी था, और वो इसी वक्त नोटिस लिखने लगी, क्योंकि उसके ख्याल में एक माह भी बहुत था। इतना अरसा किसी न किसी तरह जाबर की हरकतें बर्दाश्त करेगी, और इस दौरान वो दूसरी जगहों पर भी अप्लाई कर सकती है। हो सकता है जब वो यहाँ से निकले तो कोई दूसरी जगह उसकी मुंतज़िर हो। उसने पेपर तय करके एक लिफाफे में डाला और इसी वक्त हमाद हसन को देने की गर्ज से उसके कमरे में आ गई। वो का फाइल देखने में मसरूफ़ था। एक नज़र उस पर डालकर बैठने का इशारा करते हुए दोबारा मसरूफ़ हो गया, तो उसने बैठते ही लिफाफा उसकी टेबल पर रख दिया और उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। जी। कदर ताख़ीर से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने लिफाफे की तरफ इशारा कर दिया। क्या है ये? उसने लिफाफा उठाया और इसमें से पेपर निकाल कर देखने लगा। फिर उसी तरह उस पर नज़रें दौड़ाते हुए पूछने लगा, क्या आपकी शादी होने वाली है? वो इस गैर मुतवक्का और फजूल से सवाल पर हैरान हुई। नहीं। फिर क्यों जॉब छोड़ रही हैं? अब उसके सवाल का मतलब समझ में आया तो इस सवाल का जवाब नहीं सूझा। क्या कोई और अच्छी जॉब मिल गई है? नहीं। फिर मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सर झुकाते हुए बोली, और वो उसे देखे गया। खामोश यूँ था कि फैसला नहीं कर पा रहा था कि उससे उसकी प्रॉब्लम्स पूछनी चाहिए या नहीं। मैं जाऊँ? उसने एक लहजे को सर उठाकर पूछा। नहीं, वो बेख्तियार कह गया। फिर जवाब के तौर पर बोला, मेरा मतलब है अगर आप मुनासिब समझे तो अपनी प्रॉब्लम बताए। हो सकता है। आई एम सॉरी। वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी। बस आप इस पर साइन कर दीजिए, मैं जॉब जारी नहीं रख सकूंगी। ये जॉब? उसका अंदाज सोचता हुआ सा था, फिर पूछे बगैर नहीं रह सकता। क्या मेरी ज़ात आपके लिए प्रॉब्लम है? नहीं। उसके साथ ही वो खड़ी हो गई। प्लीज़ बैठ जाएं। अगर आपको कोई काम है तो मैं बैठ जाती हूँ, वरना मुझे जाने दें। क्यों? इसलिए कि जब तक यहाँ बैठूंगी आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश में उलझते रहेंगे और आप बताएंगे नहीं। हाँ, मैं बताऊंगी नहीं। उसकी साफ गोई पर वो कसदन मुस्कुराया। ओके, आप जाएं। थैंक यू। वो उसके कमरे से निकल आई, और पता नहीं उसने ये कैसे सोच लिया कि उसके सामने से हट जाएगी तो इसके बारे में सोचेगा नहीं, उलझेगा नहीं, और इसके ऐसा समझने पर वो भी हैरान होता रहा। अफसोस भी हुआ कि वो कितनी जल्दी अजनबी बन गई थी। काश वो जान लेता कि अजनबी का लिबादा उसने कसदन ओढ़ा था, क्योंकि वो खुद गर्ज नहीं थी, बल्कि उसके पेश नज़र उसकी ज़ात थी कि वो उसकी मोहब्बत का रोग लेके एक अरसा जोग में ना गुजार दे, बल्कि अपनी मामा की ख्वाहिश के मुताबिक जल्द अपना घर बसा ले। और ये उसी सूरत मुमकिन था कि वो उसे अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर देती। गो कि ये आसान नहीं था, लेकिन वो क्या करती। उस शाम ऑफिस से वापसी पर वो घर में दाखिल हुई तो नई सूरत हाल मुंतज़िर थी। यानी आपा के सास ससुर बाकायदा शादी की तारीख लेने के लिए आए हुए थे। गो कि उसे इस बात का इल्म नहीं था, बस उनकी आमद पर ही हैरान होते हुए अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद अम्मा उसके पीछे आकर कहने लगी, सुनो ज़रा चाय बना देना। अम्मा? उसने अम्मा को उजरत में जाते देख कर रोक लिया। क्यों आए हैं ये लोग? शादी की तारीख लेने। अम्मा यूं बोली जैसे कोई बात ही ना हो, जबकि वो सटपटा गई। क्या? लेकिन अम्मा, आपने तो बड़ी आपा के ज़रिए मना करवा भेजा था। हाँ, लेकिन तुम्हारी बड़ी आपा ने उन तक बात नहीं पहुंचाई। खैर, अब मैं खुद मना कर दूंगी। अम्मा का इत्मीनान ज़ाहिर कर रहा था जैसे उनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं, या फिर वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। अगर उसे आपा का ख्याल न होता तो अम्मा का इत्मीनान देखकर वो भी इत्मीनान से हो जाती, लेकिन पता नहीं क्यों आपा की खुद गर्जी देखने के बावजूद वो उनके लिए अपने दिल में कदूरत नहीं रख सकती थी। उनके रवैये से दुख ज़रूर था, फिर भी वो ये नहीं चाहती थी कि वो किसी मुश्किल में पड़े। आराम से बात कीजिएगा अम्मा, ऐसा ना हो वो आपा के साथ। अम्मा उसकी बात पूरी होने से पहले चली गई तो वो कुछ सहमी हुई से किचन में आकर चाय बनाने लगी। यहाँ से अम्मा का कमरा करीब था, आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन कोई वाज़ेह बात समझ नहीं आ रही थी। अगर वो कोशिश करती तो बातें भी समझ लेती, लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका जहन उलझा हुआ था। कितने दिनों बाद सुबह जाबिर का आना और इस वक्त उसके माँ बाप की आमद। वो यही सोच रही थी कि यकीनन उसी ने उन्हें भेजा होगा। यही सब सोचते हुए वो चाय लेकर अंदर आई तो आपा की सास उसे देखते ही कहने लगी, बैठो आयशा, और हमें बताओ कि जाबिर ने तुम्हारे साथ क्या बदतमीज़ी की है। जी। उनकी बात पर हैरान होकर उसने अम्मा को देखा तो वो कहने लगी, हाँ बैठ जाओ, मेरी बात पर तो इन्हें यकीन नहीं, तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं? अपने बेटे के करतूतों को ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो पता नहीं कैसे कहेगी, और गलत भी नहीं कहा, जबकि आपा की सास के पतंगे लग गए। ठीक कहती हो बीबी, हम सिर्फ अपने बेटे को नहीं तुम्हें भी अच्छी तरह जानते हैं। सारा दिन घर से बाहर क्या क्या करती फिरती हो, ये किसी से ढका छुपा नहीं। वो एकदम सन्नाटे में आ गई, जबकि वो बराह रास्त उसकी ज़ात को निशाना बनाते हुए कहने लगी, मेरा बेटा तो फिर मर्द है, मर्दों के ऐब कौन देखता है, और ये तो हमारी शराफत है कि तुम्हारे इतने कुस्से सुनने के बाद भी चले आए। और ये सुन लो कि यहाँ से बात ख़त्म की तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रह जाओगी।
عائشہ تم جاؤ، اماں نے اسے دھکیل دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لاکھ اس نے اپنے کان بند کیے، لیکن آوازوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اماں کے کمرے میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور دونوں سمندریں چیخ چیخ کر بول رہی تھیں۔ اس نے گھٹنوں میں سر چھپایا تو آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی۔ ابھی اور پتہ نہیں کتنی دیر تک لڑائی جاری رہتی کہ آپا کے سسر درمیان میں آ گئے اور اپنی بیوی کو زبردستی گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ جاتے جاتے بھی اس نے سنا وہ اماں کو دھمکیاں دیتے ہوئے جا رہی تھی۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ انتظار کرنے لگی اماں اس کے پاس آئیں گی، لیکن وہ نہیں آئی اور وہ خود ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکی تو تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ گو کہ اس کا قصور نہیں تھا، لیکن اسے یہ خیال تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے اور آئندہ جانے کیا ہو، یہ سوچ کر وہ پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ آپا کا خیال بھی تھا، اس سے زیادہ یہ کہ اب پتہ نہیں جابر کس روپ میں سامنے آئے، کیونکہ اس جیسے بندے سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہوئے جانے کیا کر ڈالے۔ رات کے کھانے کے لیے اماں نے اسے بلایا نہیں، بلکہ کھانا لے کر اس کے پاس آ گئیں۔ غالباً انہیں یقین تھا کہ بلانے پر وہ منع کر دے گی، اس لیے پہلے سے ہی لے آئیں۔ اٹھو عائشہ، کھانا کھا لو۔ اماں کا وہی لہجہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور وہ منع کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ تم کاہے کو روتی ہو؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اماں نے فوراً ٹوکا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، تمہیں دل پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ سب ہوگا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، کھانا کھاؤ۔ آپ نے کھا لیا؟ ہاں، تمہارے ابا کے لیے نکالا تو میں نے بھی کھا لیا۔ پھر کچھ دیر رک کر بولی، تمہارے ابا کہہ رہے تھے نوکری چھوڑ دو، میرا خیال ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی نوٹس دے دیا ہے۔ اس نے کہا، پھر انہیں ساری بات بتائی کہ صبح جابر پھر راستے میں آیا تھا اور اس کے پریشان کرنے پر ہی اس نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں کہنے لگی، میرے اختیار میں ہو تو میں کل سے نہ جاؤں، لیکن یہ 1 مہینہ مجھے کام کرنا ہے اور اماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے جاؤں گی۔ آؤں گی کیوں؟ وہ جابر کیا کرے گا؟ وہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم اس کی وجہ سے تمہیں نوکری چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، تم آرام سے جاؤ، لیکن اب اس کے منہ مت لگنا۔ آپ کے نہیں پتا ماں، وہ بہت بدتمیز ہے، مجھے پتا ہے، بلکہ میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ بہرحال اب تمہارے راستے میں آئے تو بتانا، میں عارف کو بلا کر اس سے کہوں گی۔ اماں اسے تسلی دے کر جانے لگی تو اس نے پوچھ لیا، اماں آپ کو بڑی آپا کی فکر نہیں؟ فکر کیوں نہیں ہے، وہ بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے لیے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتی، اللہ مالک ہے۔ پھر جاتے جاتے پلٹ کر پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟ نہیں، اگر خواہش ہوگی تو خود بنا لوں گی۔ اماں چلی گئیں تو اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ اسے بھوک بالکل نہیں تھی، بس اماں کی خاطر کھا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب جابر اسے پہلے سے زیادہ پریشان کرے گا، کیونکہ 4-5 روز سے وہ نظر نہیں آیا۔ پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھی، کسی طرح یہ سوچ کر خود کو مطمئن نہیں کر سکی کہ ہو سکتا ہے اب باقاعدہ رشتہ ختم ہونے کے بعد اس نے راستہ بدل لیا ہو۔ اس کے برس مسلسل دھڑکا لگا رہتا کہ جانے کس وقت اچانک سامنے آ جائے۔ صبح جاتے ہوئے وہ ابا کے ساتھ نکلنے لگے، البتہ واپسی میں اکیلی ہوتی تھی، کیونکہ جابر نے بتایا تھا اس کا دفتر بھی کہیں آس پاس ہے، اس لیے اندر سے خوفزدہ ہونے کے ساتھ بہت محتاط بھی رہتی۔ جب تک سٹاپ پر کھڑی رہتی کنکھیوں سے اطراف کا جائزہ لیتی رہتی، کیونکہ گھر کی نسبت یہاں اسے اپنی پوزیشن خراب ہونے کا خطرہ زیادہ تھا کہ ایسا نہ ہو کسی وقت جابر زبردستی اس سے بات کر رہا ہو اور حماد حسن یا آفس کا کوئی دوسرا بندہ دیکھ لے۔ ایسی صورتحال کا تصور ہی اسے دہلا دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ ملازم سامنے آ گیا۔ مس آپ کو سر بلا رہی ہیں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور حماد حسن کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر بولا، آپ جا رہی تھیں؟ جی، کوئی کام؟ نہیں۔ پھر میں جاؤں؟ ہاں، لیکن یہ صاحب آپ کے لیے بیٹھے ہیں، اس نے اپنے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اسے کسی تیسرے فرد کی موجودگی کا احساس ہوا اور جابر پر نظر پڑتے ہوئے خطرناک حد تک زرد پڑ گئی۔ اس کے بارے میں اس نے ہر پہلو سے سوچا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ خیال چھو کر بھی نہیں گزرا کہ وہ آفس کے اندر تک آنے کی جرات کر جائے گا، اور اس کی اس جرات نے اسے اس حد تک کمزور بنا دیا کہ نہ ایک قدم آگے بڑھ سکی نہ واپس پلٹ سکی، اور حماد حسن اسے جابر کی طرف متوجہ کر کے خود جیسے قصدن کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ آؤ بھائی، جابر نے مکاری سے اسے دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے چلتے ہیں، میں اسی لیے آیا تھا کہ تمہاری بھی چھٹی ہو گئی ہوگی، ساتھ چلیں گے؟ نہیں۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس وقت حماد حسن نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا، وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے مس عائشہ؟ سر یہ وہ اسی قدر کہہ سکی۔ ہاں، کون ہے یہ؟ آئی ڈونٹ نو، میں اسے بالکل نہیں جانتی۔ ریئلی؟ وہ حیران ہوا اور جابر کی طرف دیکھا تو وہ ڈھٹائی سے دانت نکال کر بولا، یہ مذاق کر رہی ہے؟ میں بالکل مذاق نہیں کر رہی، میں اسے نہیں جانتی، اور ضبط کرتے ہوئے بھی رو پڑی تو حماد حسن کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں جابر کو دیکھتے رہا، پھر اس سے بولا، آپ جا سکتے ہیں، اسے بھی لے جاؤں نا؟ نہیں۔ اس کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی، لیکن سر جی میں اس کا، اگر آپ ان کے رشتہ دار ہیں تو گھر جا کر بات کیجیے گا، یہاں میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو جابر جاتے جاتے بولا، ٹھیک ہے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، بیٹھیں عائشہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسے مخاطب کر کے بولا،
तो वो बैठते ही हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ने लगी, लेकिन उधर आंखें साफ कर दी, उधर फिर आंसू छलक पड़ते। वो कुछ देर तक खामोशी से ये मंजर देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं नहीं समझता था कि आप इतनी बुज़दिल भी हो सकती हैं। वो कुछ नहीं बोली। भाई जब अपने लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं तो इनका मुकाबला करना भी सीखे। वैसे कौन थे ये हज़रत? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती, वो खफगी से बोली। लेकिन आयशा, इस तरह तो कोई भी दावेदार बनकर नहीं आ जाता। क्या कहना चाहते हैं आप? वो उसकी सुर्खी मैल आंखों में देखकर ज़रा सा मुस्कुराया और कंधे उचका कर बोला, कुछ नहीं, चलिए आपको घर छोड़ाऊँ। आप? मजबूरी है, क्योंकि वो साहब बाहर आपके इंतज़ार में खड़े हैं। अगर आप उनके साथ जाना चाहती हैं तो। ना उसके साथ, ना आपके साथ, मैं खुद जा सकती हूँ, वो तेज़ लहजे में कहकर जल्दी से बाहर निकल आई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी हमाद हसन किसी भी तरह उससे जाबर के बारे में सच उगलवाने में कामयाब हो जाए। इसके बरक्स वो इस पर यही साबित करना चाहती थी। वो जाबिर को नहीं जानती, इसलिए फौरन बाहर निकल आई और बाहर जाबिर मौजूद था। इसे देखकर इतनी यारी से हंसा कि वो बुरी तरह सुलग गई और दिल ही दिल में उसे गालियां देते हुए सवारी की तलाश करने मैं इधर उधर देखने लगी। रिक्शा रोकूं? वो उसके करीब आकर बोला, और अगर वो इस वक्त ऑफिस के सामने न खड़ी होती तो सचमुच उसका हश्र खराब कर देती, क्योंकि गुस्से से बेकाबू हुई जा रही थी। निचला होंठ दांतों में दबाकर मुश्किल खुद को बोलने से बाज रखते हुए दूर खड़े रिक्शे की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। पीछे वो भी था, लेकिन उसने परवाह नहीं की और जल्दी से रिक्शे में बैठकर उसे चलने के लिए कहा। रास्ते भर तो यही सोचती आई थी, जाते ही अम्मा से कहेगी, लेकिन घर में दाखिले होते ही इरादा मुलतवी कर दिया, महज इस ख्याल से कि अब कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर आगे छोटी आपा भी यही हुई थी। उन्होंने छूटते ही उसे मंगनी ख़त्म होने की मुबारकबाद दी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई और उनके गले लगते हुए बोली, मंगनी की मुबारकबाद तो सुनी थी, लेकिन मंगनी टूटने की मुबारकबाद पहली बार सुन रही हूँ। सच बताओ, खुश कौन सी मुबारकबाद पर हुई? अभी जो आपने दी। उसकी मुस्कुराहट हंसी का रूप धार गई। फिर इधर उधर देखकर पूछने लगी, अम्मा कहाँ है? अम्मा और अब्बा दोनों बड़ी आपा की तरफ गए। क्यों? वो चौंक कर देखने लगी। उन्होंने बुलाया है या खुद से गए हैं? अब तफसील मत पूछने बैठ जाना, पहले जाकर मुँह हाथ धो, या फिर गुड्डू पकड़ो या चाय बनाओ। मैं कब से इंतज़ार में बैठी हूँ। अरे तो आप चाय पी लेती? बनाती कैसे? ये गुड्डू गोद से उतर ही नहीं रहा। आपने इसकी आदत ख़राब कर दी है। खैर मैं बनाती हूँ। मोटी और मुँह हाथ धोकर किचन में आ गई। चाय बनाते हुए उसका ध्यान अम्मा अब्बा की तरफ चला गया कि वो बड़ी आपा के घर क्यों गए हैं। क्या फिर कोई बात होगी? उस रोज़ अम्मा और बड़ी आपा की सास के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई थी, उसे सोचकर उसके अंदर तलखी भर गई थी और उसके ख्याल में इसके बाद फिर किसी बात की गुंजाइश नहीं रहती थी। यही सोचते हुए चाय लेकर छोटी आपा के पास आई तो बैठते ही बोली, हाँ बताइए, अम्मा अब्बा वहाँ क्यों गए? इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने। छोटी आपा ने यूं ही छेड़ा, लेकिन मैं उछल पड़ी, क्या पागल हो तुम? अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले मैं तुम्हें मुबारकबाद क्यों देती? आप भी अजीब है, मुझे डरा के रख दिया। अगर ऐसी ही डरने वाली बात है तो पहले हामी क्यों भरी थी? छोड़ें इस पुराने किस्से को, अब आप अभी की बात करें। वो छोटी आपा के खामख्वाह बात को तूल देने पर उलझ गई। कोई ख़ास बात नहीं, बस अम्मा का दिल चाह रहा था बड़ी आपा से मिलने का। वो ये भी देखना चाहती थी कि मंगनी तोड़ने पर से उन पर तो कोई बात नहीं आई। हाँ छोटी आपा, मैं खुद आपा की तरफ से परेशान हूँ। अच्छा हुआ जो अम्मा अब्बा चले गए, और मेरा ख्याल है अब कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि पहले आरब भाई अपने अम्मा अब्बा के दबाव में थे, जबकि अब आज़ाद हैं। और जब मर्द अलग से बीवी बच्चों की जिम्मेदारी समझने लगता है तो फिर हर कदम सोच के उठाता है। छोटी आपा उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहले ये मसला तुम्हारा नहीं था, और अब भी मैं कहूँगी कि खामख्वाह खुद को हल्कान मत करो। चलिए मैं हल्कान नहीं होती। ये बताइए अम्मा खाने के बारे में क्या कह कर गई हैं? उसने सहूलत से मौजू बदल दिया। छोटी आपा ने ठीक कहा था कि अब आरफ भाई किसी के दबाव में नहीं है, इसलिए सोचकर ही कोई कदम उठाएंगे। उनके वालिदैन की कोशिश ये थी कि वो आपा के साथ फिर वही सलूक करे, लेकिन आरफ भाई इसके लिए तैयार नहीं हुए। बल्कि जिस रोज़ अम्मा अब्बा उनके घर गए, उन्होंने अपने भाई के गलत रवैये की माफ़ी भी मांगी, और अम्मा अब्बा के लिए यही बहुत था कि उनकी बेटी अपने घर में आबाद और खुश रहे। बहरहाल उसे भी आपा की तरफ से इत्मीनान हो गया, और अपनी तरफ से उसके ख्याल में बस चंद दिन की परेशानी थी, फिर जॉब छोड़कर इत्मीनान से घर बैठ जाएगी। जाबर का खौफ भी नहीं रहेगा, जो अब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। रोज़ाना जब वो ऑफिस से निकलती वो उसके इंतज़ार में खड़ा होता। शुरू के दिन उसके अंदाज दिल लगी और दिलजोई वाला था, जैसे वो किसी मामूली बात पर खफा हो, दिलजोई करने पर मान जाएगी, जबकि उसने उसके मुँह न लगने की कसम खा ली थी। उसकी बातों पर ख्वाह कितना ही दिल जलता या गुस्सा आता, लेकिन वो ज़ब्त से खड़ी रहती, बज़ाहिर बड़े सुकून से अपनी बस का इंतज़ार करती, और फिर उसकी बात की परवाह किए बगैर वो भी उसके पीछे आएगा बस में सवार हो जाती। और शुरू के चंद दिन ही ये सिलसिला रहा। इसके बाद वो कब बाकायदा धमकियों पर उतर आया, और वो उसकी धमकियों से तो ज़्यादा मरऊब नहीं हुई। लेकिन उस रोज़ जब उसके साथ उसके कमाश के 3-4 लड़कों को देखा तो सचमुच बेहद खौफजदा हो गई। गो के खासी मसरूफ़ शाहरा थी, लेकिन इन दिनों शहर के जो हालात थे उसके पेश नज़र उससे हर बात की तवक्को रखी जा सकती थी। वैसे भी ऐसे हालात में लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी का बदला बड़ी आसानी से लेकर बच निकलते हैं। वो उसके चेहरे और साथ दूसरे आवारा लड़कों को देखकर ही भांप गई कि उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं। इसलिए बजाय बस का इंतज़ार करने के रिक्शा टैक्सी की तलाश में
نظریں دوڑانے لگی۔ اسی وقت حماد حسن آفس سے نکل کر آیا، اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ نظر اس پر پڑی، وہ بے حد پریشان کھڑی تھی۔ پھر اس سے قدرے فاصلے پر جابر کو دیکھ کر اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، فوراً گاڑی اس کے قریب لے آیا۔ آ جاؤ عائشہ، وہی انداز تھا اور وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوراً بیٹھ گئی۔ آخر کون ہے وہ جو اس طرح تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کافی دور آ کر پوچھنے لگا اور اس کا وہی جواب تھا، میں نہیں جانتی۔ جب جانتی نہیں تو پھر اس کی بدتمیزیاں کیوں برداشت کر رہی ہو؟ اپنے گھر والوں سے کہو یا پھر مجھے اجازت دو، میں اس کا علاج کروں۔ نہیں۔ کیا نہیں؟ میرا مطلب ہے اب تو بس 4-5 روز کی بات ہے، پھر تو میں آفس چھوڑ دوں گی۔ اوہ، اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ پھر اس کی بات سے قیاس کرتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے تم اسی کی وجہ سے جاب چھوڑ رہی ہو؟ نہیں۔ کم آن عائشہ، یا خود سچ بولو یا میرے سچ کو تسلیم کرو۔ وہ واقعی جھنجلا گیا۔ چھوڑیں حماد حسن، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں سچ بولوں یا جھوٹ؟ کیا مطلب؟ مطلب اپنے آپ سے پوچھیں، اور پلیز یہاں گاڑی روک دیں، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہیں گھر تک چھوڑوں گا، وہ حتمی انداز میں بولا، اور گھر بھی اس وقت آئے گا جب تک تم اپنی بات کی وضاحت نہیں کرو گی۔ یہ اچھی زبردستی ہے۔ وہ رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ بھی کہو، اس نے بے نیازی سے کہہ کر سپیڈ بڑھا دی تو وہ انجانے راستوں کو دیکھ کر الجھتی رہی۔ آخر رہا نہیں گیا تو ضج ہو کر بولی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھ سے سچ بولو۔ کیوں؟ میرا آپ سے ناتا ہی کیا ہے جو سچ بولوں؟ کوئی ناتا نہیں۔ اس کے لہجے میں گہرے دکھ کا احساس اس نے شدت سے اپنے دل پر محسوس کیا اور ہونٹوں تک آئے نہیں کو سختی سے روک دیا۔ پھر قدرے توقف کے بعد عاجزی سے بولی، پلیز حماد حسن، گھر چلیں۔ ہاں، گھر چلتے ہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا، لیکن کم از کم یہ تو بتا دو تم میری ہر بات کا جواب گول کیوں کر جاتی ہو؟ ایسے جواب سے خاموشی بہتر ہے جو… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تو وہ فوراً بولا، اپنی بات پوری کرو۔ میں نہیں کر سکتی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ پھر راستے پر نظر ڈال کر پوچھنے لگی، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر، لیکن یہ راستہ میرے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ میرے گھر کی طرف تو جاتا ہے۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر وہ چیخ پڑی، مجھے کہیں نہیں جانا، بس یہیں اتار دے۔ وہ اس پر نہ اس کے چیخنے کا اثر ہوا اور نہ ہی اس کے بعد عاجزی کا۔ گھر کے اندر آ کر گاڑی روکی، پھر اسے دیکھ کر بولا، آؤ اندر چلو۔ نہیں، اس کے خفگی بھرے انداز میں جارحیت بھی تھی، جیسے اسے بری طرح الجھنے لگے گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ماما کو یہیں بلا لاتا ہوں۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے… اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، کئی بار مجھ سے کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کیسے کہوں، اور پتہ نہیں تم میری بات کا یقین کرو گی بھی یا نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر نیچے اتر گیا اور آ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولنے لگا۔ پلیز تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ چپ چاپ اتر کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ سیدھا اسے ماما کے بیڈ روم میں لے آیا اور دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی پکار کر بولا، ماما، عائشہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ ارے! ماما بیڈ کی برش سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ آئی، جبکہ وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ماما اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی آپ کیسی ہیں؟ ابھی حماد صاحب نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ عجیب لڑکا ہے، اب جب کہ میں کافی بہتر ہوں تو تمہیں بتایا، اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی؟ اس نے بلا ارادہ جی کہا، پھر کچھ جھجک کر پوچھا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ بیٹا، میں چاہتی ہوں تم حماد کو سمجھاؤ، وہ میری بات تو نہیں مان رہا۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر کہنے لگی، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ تو سب قسمت کے کھیل ہیں بیٹا۔ میں نے تو اسے یہاں تک کہا کہ میں بار بار تمہارے دروازے پر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس نے بتایا تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ کیا واقعی؟ میرے خدایا! اس نے سر جھکا لیا، جسے وہ اعتراف سمجھتے ہوئے کہنے لگی، اب اس صورت میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اسی وقت وہ چائے لے کر آ گیا اور کنکھیوں سے اسے دیکھ کر بولا، ماما اس سے پوچھیں یہ جاب کی چھوڑ رہی ہے؟ تم جاب چھوڑ رہی ہو؟ پھر وہی سوال جو اس نے کیا، کیا شادی طے ہو گئی ہے؟ نہیں۔ پھر؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اور تمہیں اس سے کیا، یہ جاب کرے یا نہ کرے؟ ماما کے ٹوکنے پر وہ خاموش ہو رہا اور وہ اس کی خاموشی محسوس کر کے جلدی چائے ختم کر کے اٹھ کری ہوئی، میں اب چلوں گی آنٹی، بہت دیر ہوگی۔ پھر آؤ گی؟ وعدہ نہیں کرتی۔ اچھی بات ہے، جاؤ حماد چھوڑ آؤ عائشہ کو۔ وہ کپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ ماما کو خدا حافظ کہہ کر اس سے پہلے ہی باہر نکلی۔ کیوں ملنا چاہتی تھی ماما تم سے؟ میرا مطلب ہے کیا انہیں تم سے کوئی کام تھا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس ایسے ہی ملنا چاہتی تھی۔ اچھا، لیکن مجھ سے تو روز تمہیں لانے کے لیے اصرار کرتی تھی، جیسے انہیں کوئی کام ہو۔ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتایا نا کہ مجھے خدشہ تھا تم یقین نہیں کرو گی، اور تم میرے ساتھ جو رویہ چاہے اختیار کرو، جو چاہے مجھے سمجھو، لیکن میں ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ تم مجھے جھوٹا بھی سمجھو، اس لیے کہ میں نہ جھوٹ بولتا ہوں، نہ سننا پسند کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہی، تب قدرے توقف سے وہ کہنے لگا، سنو، کل سے تم آفس مت آنا۔ وہ اب بھی خاموش رہی تو وہ ضد ہو کر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا عائشہ، تم مجھ سے خفا کیوں ہو؟ حالانکہ میں نے تو اس تمام عرصے میں کوئی تمہیں الزام نہیں دیا، جو کہ میرا حق تھا، اور میں اپنے اس حق سے محض اس خیال سے دستبردار ہوا کہ تم خفا نہ ہو، لیکن پھر بھی تم خفا ہو۔ نہیں، آپ سے کس نے کہا میں خفا ہوں؟ تمہاری اجنبیت اور غیریت نے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا،
میرا خیال تھا ہمارے درمیان لاکھ نہ مٹنے والا فاصلہ حائل ہو، پھر بھی ایک اندیکھی ڈور رہے گی جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا میرے ہاتھ میں۔ لیکن تم نے تو ایک ہی جھٹکے میں اس ڈور کو توڑ ڈالا۔ اس ڈور کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے، ورنہ جو الزام آپ نے مجھے نہیں دیا وہ کسی اور کے ہونٹوں پر آ کر میری ہی نظروں میں مجھے گرا دیتا۔ ایک بات کا جواب اور دے دو۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے بولا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ میرا دل تم سے ملنے کو مچلنے لگے اور میرے سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ بات کے اختتام پر وہ اسے دیکھنے لگا تو وہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر نیچے اتر آئی، پھر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھول کر ابا باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر بس ایک پل کو اس کا دل زور سے دھڑکا، پھر ان کے قریب آ کر بولی، ابا یہ حماد حسن ہے۔ آج راستے میں جابر اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے تنگ کر رہا تھا، اس لیے یہ خود مجھے چھوڑنے آئے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ کتنی بار کہا ہے جب دیر سے آنا ہو تو بتا کر جایا کرو، اماں اسے دیکھ کر بولی، اور وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ خوف زدہ تو نہیں تھی، بس یہ خیال تھا حماد حسن کے ساتھ آنے پر پتہ نہیں ابا کیا کہیں، اس لیے فوراً ان کے سامنے جاتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا۔ کمرے سے نکلی تو کچن میں پناہ لی اور ابھی یہ جائزہ لے رہی تھی کہ رات کا کھانا پک چکا ہے یا پکانا باقی ہے کہ اماں آ کر عجلت میں بولی، جلدی سے چائے بنا دو۔ کون آیا ہے؟ وہ بے خیالی میں پوچھ بیٹھی۔ ہائے! اماں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہارے ساتھ ہی تو آیا ہے۔ کون؟ حماد حسن؟ ہاں وہی، جلدی سے چائے چڑھا دو۔ اور ہاں وہ بتا رہا ہے جابر تمہارے دفتر آ گیا تھا۔ خیر تمہارے ابا نے اسے کہہ دیا ہے اب جابر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دیکھو اس لفافے میں نمکو بھی ہوگی، وہ بھی پلیٹ میں ڈال دو۔ وہ اسے کہتی ہوئی، میں اسے کہتی ہوں اگر آئندہ جابر۔ بکھلاہٹ میں اماں پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب محسوس کرنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کبھی بھی معلوم ہو اس کی منگنی جابر سے ہوئی تھی۔ اس میں سراسر جابر کے لوفروں والے حلیے کو دخل تھا جو اب بھی اسے شرمندگی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ چائے دم کر کے اس نے ٹی پاٹ ٹرے میں رکھی اور پھر ٹرے اماں کو تھما کر خود وہیں بیٹھ گئی۔ خواہ مخواہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں حماد حسن کے ساتھ یہاں تک آئی۔ اس شخص کے ساتھ تھوڑا بہت بھرم تو رہنا ہی چاہیے تھا۔ اب پتہ نہیں ابا اس سے کیا باتیں کر رہی ہوں، یہاں وہ یہ سوچ سوچ کے کڑ رہی تھی، اور اندر جب بات شروع ہوئی تو بات سے بات نکلتی چلی گئی، گو کہ اس نے خاص طور پر کوئی بات نہیں پوچھی، نہ ہی اماں ابا نے خاص طور پر کوئی بات بتائی، پھر بھی وہ سب جان گیا۔ لیکن یہ نہیں جان پایا عائشہ نے اسے منگنی ٹوٹنے کا کیوں نہیں بتایا، اور یہ بات وہ اس سے ضرور پوچھنا چاہتا تھا۔ جب جانے لگا تو کچن میں اسے بیٹھے دیکھ کر رک کر قدرے اونچی آواز میں بولا، مس عائشہ کل سے میری گاڑی آپ کو لینے آیا کرے گی۔ اس نے چونک کر دیکھا لیکن وہ ابا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ راستے میں تو وہ منع کر رہا تھا کل سے آفس نہ آئے، پھر اب یہ کیا کہہ گیا۔ اگلے دن وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر وہی خیال، اب 3-4 روز کی تو بات ہے، پھر تو گھر بیٹھنا ہی ہے۔ وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ ابا جا چکے تھے، اماں کے پاس رات سے ایک ہی موضوع تھا، جبکہ وہ انتہائی خجالت محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں حماد حسن نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، کس دھڑلے سے وہ اس کے بار بار پوچھنے پر بھی جابر کے بارے میں یہی کہتی رہی، وہ اسے نہیں جانتی۔ دیکھو گاڑی آ گئی ہے، اماں ہارن کی آواز سن کر بولی تو وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکلے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر حماد حسن کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے رکتے دیکھ کر سادگی سے بولا تو وہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کہاں چلیں؟ کیا مطلب؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ بھائی آفس سے تو تمہاری چھٹی ہوگی، وہ بڑے آرام سے بولا۔ پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ تم سے ملنے اور یہ پوچھنے کے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ٹوک کر بولی، اس لیے کہ میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ جواب تو تمہیں دینا پڑے گا، اور وہ بھی ہر بات کا، اب نہ صحیح چند دن بعد صحیح۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج شام اماں اپیل دائر کرنے تمہاری عدالت میں آ رہی ہیں، اور چند دن بعد تمہیں میری عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر نروس ہو گئی، اور یہ غنیمت تھا کبھی تک اس نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی، اس لیے جلدی سے دروازہ کھول کر اترنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم سارے سوال جواب ابھی کر لیں، تاکہ نئی زندگی کی ابتدا پر ہمارے دلوں میں کوئی شبہ نہ ہو، بلکہ اس وقت ہماری پوری سچائی ایمانداری سے ایک دوسرے کی محبت کا اعتراف کریں۔ اس نے ایک پل کو سوچا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، ہاں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔